السلام علیکم یاسمین آڈیوز ناولز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم اپنے ایک نئی ناول کے ساتھ آئے ہیں جس کا نام ہے سورج نے کرن پھینکی تھی، جو آسیہ رضاکی کا لکھا ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی جانب۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ سورج نے کرن پھینکی تھی۔ دروازہ کھلنے تک وہ سانس بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تھکن تھی، پورے سراپا میں تیر گئی تھی۔ اف یہ سفر! دروازہ کھلا اور وہ سامنے تھی۔ چہرے پر جو ہلکی سی انتظار والی کیفیت تھی اسے دیکھ کر نابود ہو گئی۔ آئیے، اندر آئیے۔ اس نے طیاب کا مظاہرہ کیا اور اسے اندر لے آئی۔ مختصر سا صحن پار کر کے کمرے میں لے آئی۔ بیٹھیں آپا، وہ قدرے رک کر بولی۔ آپ تو پہلے سے بہت کمزور لگ رہی ہیں۔ وہ جھجک رہی تھی۔ ثنا پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اسے آرام کی شدید ضرورت تھی۔ کیا آپ کی طبیعت خراب ہے کچھ؟ وہ میزبان تھی۔ مہمان کی مزاج پرسی اخلاق کے زمرے میں آتی ہے۔ نہیں، بس تھکن ہے، ثنا نے پسمردہ لہجے میں کہا۔ اچھا ہاں، آرام کریں، میں آپ کے لیے جوس لاتی ہوں، ابھی تازہ نکالا ہے۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے سیاہ بال کھلے ہوئے تھے اور پشت پر لہرا رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد ثنا نے ایک لمبی سانس لی۔ کمرہ روشن اور فراخ تھا۔ پلنگ پر نیلے پھولوں کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ سامنے ایک ڈریسنگ ٹیبل تھی جس پر بہت مختصر میک اپ کا سامان تھا۔ آئینے پر سرخ مارکر سے کارٹون بنا ہوا تھا۔ کارٹون بنانا یا سر کی عادت تھی؟ گویا وہ خوش تھا، مطمئن اور بے فکر۔ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا اور اس کی کمر میں درد تھا۔ وہ لیٹ گئی۔ سر میں درد تھا۔ ٹرین کا سفر اتنا آرام دہ نہ تھا، اوپر سے مستقبل کی فکر، پریشانی اور طبیعت بھی خراب۔ ایمن جوس لے آئی۔ ثنا کو بیٹھنے میں اس نے مدد کی۔ جوس نے کچھ طاقت بحال کی۔ شکریہ ایمن، گلاس واپس کرتے ہوئے اس نے منمون لہجے میں کہا۔ ارے آپا، شکریہ کی کیا بات ہے؟ آپ تھکی ہوئی ہیں، لیٹ جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ تمہیں زحمت ہوگی۔ وہ ہوا شرمندہ ہوئی۔ نہیں، کھانا تیار ہے۔ آپ کراچی سے کس وقت چلی تھی؟ میں رحیم ویران میں تھی، وہیں سے آ رہی ہوں۔ اور پھر بھی خاصا لمبا راستہ ہے، کھانا کھا کر سو جائیں آپ کا ہمدرد لہجہ ثنا کے دل کو تقویت پہنچا رہا تھا۔ ایمن نیک مزاج تھی۔ یہ ثنا کی سوگند تھی۔ 4-5 ماہ پہلے یاسر نے اپنی اماں کے بے حد اصرار اور دباؤ پر اولاد کی خاطر شادی کر لی تھی، مگر وہ ثنا سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے اماں کی خوشنودی حاصل کر لی اور اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ایمن کے حقوق، ثنا کی محبت وہ سمجھ نہیں سکا۔ کس طرح انصاف کرے، جبکہ ثنا کی محبت رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی اور ان گزرے 4 سالوں میں حسن و صورت کے علاوہ حسن سیرت و حکمت اور رواداری، محبت، خوش مزاجی، ایثار کے علاوہ کئی خوبیوں سے آگاہ ہو کر اس کا والا و شیدا ہو گیا تھا۔ آدمی ہر طرح سے پرکھنے کے بعد ہی تو عاشق و صادق بنتا ہے۔ شادی ہونے کے بعد بھی وہ ایمن سے کتراتا رہا۔ ثنا اسے زبردستی ایمن کے پاس بھیجتی۔ وہ اس بات پر بھی ثنا سے شاکی ہو جاتا، جبکہ یاسر کی اماں کی نظر میں ثنا کی یہ ادا چالاکی ہوتی، گویا کہ اماں کے سامنے بھی اس نے دوسری شادی سے بیزاری بہت بار ظاہر کی۔ ثنا سے محبت کا اظہار بھی بے باکی سے کر دیتا۔ ایمن کا کیا قصور ہے؟ اسے سزا دی جائے، وہ پوچھتی۔ اور میرا قصور کیا ہے؟ وہ چڑ جاتا۔ ثنا سوچتی، قصور تو میرا ہے، میں اولاد نہ دے سکی، اس لیے اماں نے جلد بازی میں لاکھوں منتوں خوشامدوں کے بعد اسے راضی کر کے ایمن کو بیاہ لائیں۔ پھر اس کا ٹرانسفر پنڈی ہو گیا۔ اب یاسر پچھتایا، کاش چند دن اور اس قصے کو ٹال جاتا، پھر ثنا کو لے کر پنڈی پہنچ جایا۔ کیا کر لیتی اماں؟ ثنا کو بھی افسوس تو ہوا، مگر یہ نصیبوں کا لکھا تھا۔ اس نے دل کو بہلا لیا۔ یاسر نے ایمن کو میکے پہنچا دیا۔ وہ پنڈی جانے سے پہلے ثنا کے ساتھ آزادی سے رہنا چاہتا تھا۔ اماں کے غضبناک تیور بھی اسے ڈرا نہ سکے۔ میں پنڈی پہنچ کر مکان کا انتظام کر کے تم کو بلا لوں گا۔ اور ایمن؟ وہ اماں کی لاڈلی بہو سے یہی رہے گی۔ وہ ناراضی ظاہر کر رہا تھا، مگر ثنا جانتی تھی اماں خواہ ثنا کو کسی بہانے روک بھی لیں، ایمن کو اس سے پہلے ہی روانہ کریں گی۔ اور یاسر کے جانے کے بعد اماں نے اسے بے حد تنگ کیا، تانے، پابندیاں، بھوکا رکھنا۔ ساس ہی نہیں، دونوں نندیں بھی اس کی دشمن بن گئیں، حالانکہ ان سے ان کی اچھی دوستی تھی۔ لیکن احمد کی حمایت میں وہ سب سے نہ جانے کب کے بدلے چکانے لگی۔ اولاد اس کے بس میں ہوتی تو اب تک 2 بچے تو ان کی گود میں ڈال دیتی، لیکن وہ بااختیار نہ تھی۔ ساس کا رویہ سخت ہتک آمیز تھا۔ گھر کے تمام کام کرنے کے باوجود وہ گھر میں اپنی جگہ نہ بنا سکی۔ یاسر کے جاتے ہی نہ جانے سب اس قدر سنگ دل کیوں ہو گئے۔ شادی کی اجازت اس نے تحریری دی تھی، بغیر جبر کے۔ اس کے باوجود وہ کہتی تھی، ثنا اب کہیں چلی جائے، کہیں بھی دفع ہو۔ انہیں ثنا کی صورت سے نفرت تھی۔ جب تک تم رہو گی ایمن کا گھر نہیں بسے گا،
وہ یاسر کے دل پر نہیں چڑھے گی۔ ایمن کے گھر والے اسے کب تک اپنے پاس رکھیں گے؟ تم جاؤ اور پھر ادھر آنے کی جرات نہ کرنا۔ ثنا بدحواس ہو گئی۔ وہ کہاں جائے؟ ماں باپ تھے ہی نہیں۔ ایک بھائی رحیم یارحان میں تھے، وہ وہیں آ گئی۔ بھائی 6 ماہ کے کورس پر ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ باپی تو پہلے بھی اس سے ناخوش تھی، 10,000 سوالات کر کے بھی مطمئن نہ ہوئی۔ یاسر کی دوسری شادی کا سن کر تو جیسے بم پھٹ گیا۔ انہیں اس میں بھی ثنا کا قصور نظر آیا۔ وہ صفائی دیتی رہی مگر باپی کو یقین نہ آیا، اور ابھی وہ یاسر کو خط لکھ کر بیٹھی تھی کہ یاسر کا فون آ گیا۔ نہ جانے اماں نے کس انداز اور کن لفظوں میں یاسر کے کان بھرے کہ وہ ثنا سے بدظن ہو گیا۔ نہ جانے اس نے کیا کہا کہ باپی کو ثنا قصوروار نظر آئی۔ ارے الزام بھی اتنا خوفناک! غلامی ایسی تھی، ساس سے زبان چلانا، نندو کو مارنا، گھر پر قبضہ کرنے کا منصوبہ، اور پھر رقم ہتھیا کے گھر سے چلے جانا۔ یہ اماں کو کیا ہو گیا تھا؟ اتنی فضول باتیں، اور یاسر نے یقین کیسے کر لیا؟ وہ مجھے جانتے نہیں کیا؟ بھابھی میں یاسر کو فون کر لوں؟ میں انہیں بتاؤں گی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب الزام غلط ہیں۔ بھابھی کندھے اچکار کر کام میں لگ گئی۔ یاسر نے فون پر جو کچھ کہا، ثنا کے ہوش گم ہو گئے۔ کیا یاسر جانتے نہیں اس نے کتنی خوشی سے دوسری شادی کی اجازت دی تھی؟ پھر وہ ایمن کے راستے کی دیوار کیوں بننے لگی؟ ایمن کو کیوں برا بھلا کہے گی؟ یاسر نے ثنا کو بولنے ہی نہیں دیا، کوئی صفائی نہ شکوہ، کچھ سنا نہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے ریسیور رکھ کر گمسم بیٹھی رہی۔ پھر اس نے کانپنا شروع کر دیا۔ 4 سالوں کی محبت، خدمت، اطاعت، کسی میں طاقت تھی نہ کوئی اثر باقی رہا، کیونکہ اس کا اثار قربانیاں جو اس نے محض یاسر کی خاطر، اس گھر کی خاطر، اپنے گھر کو بنانے کے لیے خود کو مٹا دیا۔ بڑی سے بڑی بات، بری سے بری کڑوی بات بھی شہد کے گھونٹ کی طرح پی گئی۔ یاسر سے اس نے کبھی کوئی شکوہ کیا نہ شکایت، خوش دلی سے ہنس کر وقت گزارا یاسر کی خاطر، اس کے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے رکھنے کے لیے۔ اور یاسر نے یقین کیسے کر لیا؟ کیا اتنے کم عرصے میں کوئی بدل سکتا ہے؟ یعنی فطرت، مزاج، رویے، کیوں یاسر نے مان لیا اس قدر جلد؟ وہ اس کی قربانیاں، محنت اور جدوجہد سب بھول گئی۔ وہ ان کی بے پایا محبت کیا ہوئی جس کا اظہار ہوتا رہتا تھا 12 جب بھی اس نے پنڈی آفس فون کیا، یاسر کی غیر موجودگی کی اطلاع ملی، خط بھیجا، جواب نہیں آیا۔ مایوسی اور حد درجے کی پریشانی بھابھی بغور اس کو چیک کر رہی تھی۔ ارے بھائی ایسی بھی کیا ناراضی؟ یاسر کو خرچہ تو بیچنا چاہیے، آخر کو بیوی ہو، چھوڑا تو نہیں ہے اس نے تم کو؟ انہوں نے اسے زج کر دیا۔ بھائی سے نہ جانے کیا کہا کہ ان کا فون آیا، بہتر ہے تم سسرال چلی جاؤ۔ یاسر کو بدگمان نہ کرو، وہ تمہیں قبول کر لے گا، ورنہ دوسری شادی کے بعد اسے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ ضرورت؟ ارے وہ اس کی محبت تھی، شاید چند دن بعد اس کی بدگمانی دور ہو جائے۔ وہ انتظار کر رہی تھی مگر بھابھی کو بے چینی تھی۔ ارے بھائی ہم بھی بال بچے والے ہیں، ہمارے اپنے اخراجات ہیں، چلو تم ویسے آئی ہوتی تب بھی ٹھیک تھا، مگر ان حالات میں یاسر بے خبر تم بھی حالی ہاتھ آ گئی، تمہارے زیور بھی کافی تھے۔ زیور سے اسے یاد آیا وہ تو اول دن سے ساس کے پاس تھے، کبھی ضرورت پڑے پر ساس بھی لا کر دے دیتی تھی۔ وہ نندو کی شادیوں میں ثنا کا زیور بھی انہیں دیا گیا، یاسر کی پریشانی رفع کرنے کے لیے اس نے خود ہی دے دیا تھا۔ اب وہ بچہ کچا تھا، وہ ساس کے پاس رہ گیا۔ بھابھی اسے سسرال جانے پر اکسا رہی تھی۔ ارے بابا اب جو بڑا خرچہ آنے والا ہے اس کا کیا ہوگا؟ یاسر کی ڈرامے بازیاں ختم نہیں ہو رہی، یہ یاسر کی ذمہ داری ہے، تمہارے سسرال کی ذمہ داری ہے۔ سسرال میں اس کے لیے گنجائش نہ تھی، وہ وہاں جا کر مزید ذلت برداشت کرنے کی سکت نہ رکھتی تھی۔ بے مہر، بے مروت لوگ، اس نے بھی ابھی اپنی کیفیت کا کسی کو بتایا ہی نہیں۔ جب میکے آئی تھی اسے خبر بھی نہ تھی کہ آئندہ اس کے لیے کیا خوشخبری ملنے والی ہے۔ یاسر سے بات نہ ہو سکی۔ آفس سے خبر ملی وہ اپنی مسز کو لینے گئے ہیں۔ انہی دنوں صفیہ آ گئی، وہ اس کی پرانی دوست تھی، اسکول کالج کے ساتھ تھی۔ اس نے آرام سے مشورہ دیا، تم سروس کر لو، وہ بھی چاہتی ہیں کہ تم یاسر کے پاس چلے جاؤ یا سسرال۔ یاسر میں اتنی مروت تو ہوگی ہی، برسوں کا ساتھ، اور اگر وہ دوسری بیگم کو لے آیا تو تمہاری ضرورت نہیں ہوگی اسے، مرد بڑا بے مہر ہوتا ہے۔ صفیہ اپنے تجربے کی روشنی میں اسے راستہ بتا رہی تھی۔ میں اسکول میں پڑھا رہی ہوں، میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، ماں کے پاس میرے لیے جگہ نہ تھی کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کی دستے نگر تھی، طلاق کے بعد مجھے مرد کا بھروسہ نہیں رہا تھا۔ اب بھائی بھی مجھ سے راضی ہیں اور بھابیاں بھی بے فکر، میں کسی پر بوجھ نہیں ہوں۔ اسکول میں ٹیچر کی جگہ خالی ہے، تمہیں اپنے اخراجات اور ضرورتوں کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اگر یاسر نے تمہیں بلایا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اپنے قدم مضبوط کرو ثنا، جاب کر لو۔ میں جاب کر لوں؟ کیسے؟ زندہ رہنے کے لیے انسان کو بے شمار چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، صرف ایک کنگھا خریدنے کے لیے بھی تم دوسروں کا منہ دیکھو گی؟ بھابھی تو تمہیں بہت سمجھ رہی ہے،
یاسر نے اگر تمہیں دل سے نکال دیا ہے تو پھر تمہاری کہیں عزت نہ ہوگی۔ میں اکاڑا جاتے ہی تمہاری سروس کے لیے کوشش کروں گی۔ پرنسپل بہت نیک ہے اور ہم جیسی خوبصورت لڑکیوں پر مہربان بھی ہے۔ میں خود ہی اپلیکیشن دے دوں گی، بس تم روانگی کے لیے تیار رہنا۔ صفیہ نے بمشار مثالیں دی، نصیحتیں کی، کسی پر بھروسہ مت کرو۔ بھابی تو ابھی سے آنے والے خرچے کا سوچ کر کانپ رہی ہے، کسی کا احسان نہ لو۔ تم پڑھی لکھی محنتی ہو، قسمت خود بناؤ، کسی کا آسرا نہ لو۔ عزت چاہتی ہو تو ہاتھ پیر ہلاؤ سنا، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ چند دن یاسر کا انتظار کرو مگر وقت ضائع نہ کرو۔ بھابی نے اس کا جینا دوبر کر دیا۔ اب وہ ہر آئے گئے کے سامنے اس کے سسرال میں لڑائی کی کہانیاں بناتی، اپنی بدحالی اور ثنا کی ٹٹھائی کے قصے۔ وہ اپنی نظروں میں خود ہی گر جاتی۔ بھائی کا قیام طویل ہو گیا اور وہ ان سے بات ہی کب کر پاتی۔ بھابی خود ہی سناتی، وہ کہہ رہے ہیں ثنا کو سسرال بھیجو۔ بے صاف بات ہے، میں ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ یاسر کے پاس چلی جاؤ، وہ گھر سے نکالے گا تو نہیں۔ اب تو وہ صفائی سے ہر بات کہہ جاتی تھی۔ اس نے یاسر کو پھر فون کیا، غنیمت کے وہ لائن پر تھا۔ میں تم سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا مگر ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، دورے پر جا رہا ہوں، 1 ہفتے بعد بات کروں گا۔ جب خشک کاروباری لہجہ تھا، اس نے ثنا کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس کے منہ سے خوشخبری کا لفظ سن کر اس نے تیزی سے کہا، مجھے کسی خوشخبری سے دلچسپی نہیں ہے، بہت الجھنوں میں ہوں، سن لوں گا واپس آ کر تمہاری جھوٹی کہانی۔ وہ ایک لہتے خود کو مردہ محسوس کرنے لگی۔ یاسر کی آواز سن کر جو خوشی ہوئی تھی، اس پر کسی نے برف ڈال دی۔ سناٹا سا سناٹا تھا، جیسے زندگی کہیں کھو گئی، ختم ہو گئی۔ فون بند ہو گیا، وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اسے لگا جیسے دل بند ہو گیا ہے، مگر دل حرکت میں تھا، بہت بے حرکت ہو گئی تھی۔ 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، انتظار بھی کیا جان لیوا ہوتا ہے۔ نہ جانے یاسر کس ملک کے دورے پر چلا گیا تھا کہ اس کا ہفتہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دن تھے کہ گزرے جا رہے تھے۔ زنازن بھابی کی تیوری چڑھی رہتی، بھائی نے بھی اس کا حال نہ پوچھا۔ بھابی نے جانے کیا کہتی ہوں، اور وہ بھی کیا مشورہ دیتے ہوں گے۔ اپنی ذلت، اپنی ذات کی تحقیر کب تک۔ صفیہ کا فون آ گیا، تم فوراً آ جاؤ، جاب ہو گئی ہے۔ یہاں ٹیچرز کی کمی ہے، اگر یاسر تمہیں بلائے تو بے شک چلی جانا، مگر اب دیر نہ کرو۔ اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ بھابی نے اس قدر شور کیا کہ وہ بیگ میں مختصر سامان لے کر چل پڑی اور اب یاسر کے گھر میں تھی۔ اندیشے، تھکن، بے آرامی، بے یقینی ساتھ ہی دل کو تسلی دیتی، یاسر خوش ہوں گے، میں ایمن کے ساتھ رہ لوں گی، وہ بے ضرر سی ہے، اور یاسر کے گھر میں تو بہت کچھ برداشت کر سکتی ہوں۔ نہ جانے کب نیند آ گئی اور پھر آنکھ کھل گئی۔ احمد کچھ شرمندہ سے کری تھی، سوری، کھانا کھا لیں پھر بعد میں سو سکتی ہیں۔ میز پر روٹی، سالن، دال چاول کے پیالے رکھے تھے، تم بھی آ جاؤ، اس نے احمد کو دعوت دی۔ وہ کچھ شرمائی، آپ کھائیں، میں بعد میں ان کے ساتھ کھا لوں گی۔ ثنا کو بھی یاسر کے ساتھ کھانا اچھا لگتا تھا۔ کتنی بھوک ہو، وہ یاسر کا انتظار کرتی تھی۔ وہ پلنگ سے اٹھ کر باتھ روم جانا چاہ رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ احمد دوڑتی ہوئی گئی، وہ منتظر نظروں سے صحن دیکھتی رہی۔ پھر اس کا دل دھڑکا، قدموں کی چاپ، یاسر کی آواز کی گنگناہٹ، اور پھر وہ سامنے آ گیا۔ کن پٹی پر ایک رگ تڑپی، وہ جو اس کا سب کچھ تھا، جس کے لیے اس نے یہ سفر کیا، امید۔ تم، اس کے حلق سے گراہٹ نما آواز نکلی، تم یہاں بھی آ گئی؟ کیا کرنے آئی ہو؟ میری زندگی جہنم بنانے؟ تم نے طے کر لیا ہے کہ مجھے چین سے نہیں جینے دو گی؟ خدا کے واسطے مجھے جینے کا حق دو، میں سکون کی تلاش میں ہوں۔ اگر تم نے، سنو یہ بات جو میں تم سے کرنا چاہتا تھا، اگر میں نے اب تک تم کو کورٹ میں نہیں گھسیٹا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جب چاہو جیسے چاہو مجھ سے استعمال کر لو۔ بس اب بہت ہو گیا، کہیں تو تھی بھائی کے گھر، پھر اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ کوئی نئی کہانی، کوئی نیا ڈرامہ؟ نہیں، مجھے کچھ سننا ہے اور نہ دیکھنا ہے، بس تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ بول رہا تھا، بولے جا رہا تھا، چلتی ٹرین کی طرح، پٹری بدلتی، گڑگڑاہٹ، دڑدڑاتی ٹرین۔ وہ ثنا کے فک چہرے پر نظر جمائے ہوئے تھا، اس کی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں، کانپتے ہوئے جسم اور لرزتی ٹانگوں کی پرواہ کیے بغیر بولنے کی کوشش کرتے ہوئے ہونٹوں کو کپکپاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ سرد مہری کی انتہا تھی، اسے صرف اپنی ٹرین کی رفتار بڑھانے سے دلچسپی تھی۔ اس کے جذبات، احساسات، اس کی تھکن، چہرے سے جھلکتی مایوسی، بے بسی، کچھ کہنے کی کوشش میں کپکپاتے ہونٹ، آنسوؤں کی بیچارگی، وہ کبھی اس نے دیکھی نہیں۔ وہ کوئی دوسرا یاسر تھا، یہ ایک بدلا ہوا مرد تھا۔ وہ اس مرد سے اب تک کیوں ناواقف تھی؟ وہ بغیر کچھ سنے اپنی کہہ کر مڑا اور کمرے سے اس کے بعد گھر سے ہی چلا گیا۔ ایمن شور کرتی اس کے پیچھے باقی تھی، وہ کہہ رہی تھی، سن تو لیں، ان کی بات تو سن لیں، کہاں جا رہے ہیں؟
سنیے سنیے، مگر وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ ثنا کی فریاد نہ ایمن کی التجا، جانے والا جا چکا تھا۔ ثنا کا سانس اکھڑنے میں کوئی کسر نہ رہی۔ یہ ذلت کی انتہا تھی، اور اب گھر کی دیواری میں ثنا کے لیے پناہ تھی، نہ عافیت نہ محبت۔ اور وہ تو آئی تھی محبت اور عافیت کی پناہ میں، خوشیوں کی تلاش میں۔ اب اسے ایک فیصلہ تو کرنا ہی تھا۔ نفرت، حقارت اور بدگمانی نے ساری امیدیں گل کر دیں۔ دو راستے۔ اس نے خاموشی سے بیگ اٹھایا، کمرے سے نکل کر صحن میں آئی۔ کچھ دیر پہلے جس طرح اس کے پیچھے اور یقین کی رنگ برنگی تتلیوں کی ہمراہ ہی میں داخل ہوئی تھی، اسی طرح گھر سے باہر آ گئی۔ بیچ صحن میں حیران، افسردہ اور پشیمان ایمن منہ پر ہاتھ رکھے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس نے ان تتلیوں کے رنگ اڑتے دیکھے، نہ آس کے پرندے کی لاشیں نظر آئی، لیکن ثنا کے قدموں کی تیزی اور زرد رنگ کے چہرے پر مایوسی کے علاوہ حیرانی ضرور دیکھی۔ کمرے میں کھانا ویسے کا ویسا میز پر رکھا تھا۔ جانے والے مڑ کر دیکھتے کیوں نہیں، وہ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے تعصب، شرمندگی، پچھتاوے۔ ایمن کی آنکھیں جل تھل ہو گئیں۔ مہمان بھوکا جا رہا تھا، اچانک اس کی بھوک جیسے مر گئی۔ رات کے 10 بجے دروازے پر دستک سن کر صفیہ کو گھبراہٹ ضرور ہوئی۔ کوارٹر اسکول کے احاطے میں تھے، چوکیدار بھی تھا۔ ثنا نہ ہو کہیں، اس وقت اس کے دل نے گواہی دی، اور وہی تھی۔ تھکی بے حال نے ڈال دروازے سے اندر آتے ہی بیگ اس نے زمین پر پھینک دیا، اور خود وہاں پڑی ٹوٹی کرسی پر بیٹھ گئی، بلکہ گر گئی۔ صفیہ نے اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ محسوس کی۔ ارے واہ، بڑے اچھے وقت پر آئی ہو، میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ صفیہ نے بیگ اٹھا لیا، دروازہ بند کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو اٹھو، پہلے کھانا پھر باتیں۔ کمرے میں ایک پلنگ تھا، اس پر ثنا کو بٹھا کر گلاس میں پانی دے کر ایک پیالے میں ہی ہاتھ دھلوائے۔ کھانا بہت لذیذ دار تھا اور وہ بھوک سے نڈال تھی۔ کھانا کھا کر وہ اسی جگہ پلنگ پر لیٹ گئی، تھکاوٹ انگ انگ میں جم گئی تھی۔ صفیہ بولے جا رہی تھی، دراصل وہ ثنا کی خاموشی سے گھبرا گئی تھی اور اس کی نکاہت سے پریشان بھی تھی۔ بس یہی ہے اپنا گھر، اپنی جنت، ایک کمرہ، ایک برآمدہ، وہی کونے میں آتش دان ہے، چولہے کی جگہ صحن میں واش روم ہے۔ ٹھیک ہے، گزارا ہی کرنا ہے۔ میں اکیلی ہوں، تمہاری وجہ سے خوب رونق ہوگی ہے۔ ٹرین سے آئی ہو؟ بس سے، وہ پنڈی سے آ رہی ہوں۔ اس نے آنے کے بعد پہلا جملہ بولا تھا۔ صفیہ تعصب سے اسے دیکھنے لگی، سارا افسانہ اس کے چہرے پر لکھا تھا۔ رحیم جار ہاتھ سے پنڈی، پنڈی سے اکاڑا، بے نتیجہ سفر، مایوس، نا امید۔ اچھا، بہت تھک گئی ہو، سو جاؤ، کل دوپہر کو تمہیں پرنسپل سے ملانے لے چلوں گی۔ تمہارے پیپرز تیار ہیں، سائن کر دینا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، گنجائش ہی نہ تھی۔ تم؟ ثنا نے سوال کیا سونے کے بارے میں۔ بستر کی طرف دیکھا تھا۔ صفیہ ہنس دی، کر لیں گے گزارا، تم آرام سے سو جاؤ، میں کنارے پر لیٹ جاؤں گی، کروٹ بھی نہیں لوں گی۔ نیند تو سنا ہے سولی پر بھی آ جاتی ہے، یہ تو پھر بستر ہے، میں نیچے کچھ بچھا کر سو جاتی ہوں۔ ثنا شرمندہ تھی۔ ضرورت نہیں ہے، کل کچھ انتظام کر لیں گے۔ ثنا اس قدر تھکی ہوئی تھی، بھوک اور نیند کی کمی سے نڈال بستر آرام دہ تھا، اسے فوراً نیند آ گئی۔ اس کے سونے کے بعد صفیہ بے آواز کنارے پر لیٹ گئی۔ صبح ثنا کی آنکھ دیر سے کھلی، وہ لیٹی رہی۔ نئی جگہ، نئی صبح، عجیب سا احساس ہوا۔ برآمدے میں صفیہ پراٹھا پکا رہی تھی، خوشبو زبردست تھی۔ ثنا، آج اور ناشتہ تیار ہے، چائے دم کر رہی ہوں، واش روم صحن میں ہے۔ ثنا برآمدے میں آ کر دیکھا، صفیہ ہاتھ سے مصروف تھی، انڈے، پراٹھے، چائے سب تیار، وہ الجھن محسوس کر رہی تھی۔ صفیہ کوئی سوال کیوں نہیں کرتی، کیوں نہیں پوچھتی کہ میں پنڈی کیوں گئی تھی؟ صفیہ اس کے اسکول کے زمانے سے دوست تھی، پھر کالج میں بھی ساتھ رہی۔ صفیہ کی شادی پہلے ہوئی تھی، 2 سال بعد وہ طلاق لے کر میک کے آگے ہوئے مردوں سے منفطر ہو گئی تھی۔ وہ کہ اس کی والدہ برابر اس کو شادی کے لیے اکسا رہی تھی۔ اس دوران ثنا کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ یاسر بہت اچھا تھا، 4 نندیں، دیور، ساس سسر، بڑا بڑا کنبہ تھا، مگر ثنا خوش تھی کہ شریک سفر ہمدرد، محبت کرنے والا ہے۔ گو کہ کبھی کبھی اماں بہنوں کا غلام بھی بن جاتا۔ ثنا سے خفا لیکن تناسب سب کو راضی کر لیتی۔ وہ نندوں کی شادیاں اس کے سامنے ہوئی تھیں، اور ثنا نے اپنے جہیز کی کتنی ہی چیزیں انہیں دے ڈالی تھی۔ دیور کی بھی جاب مل گئی، سسر کی پنشن آتی تھی، گھر اپنا تھا، رہن سہن خاصا معیاری۔ بظاہر ثنا کو کوئی تکلیف نہ تھی، ساس گھر کی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر ڈال کر بے فکر ہو گئی۔ نندیں فیشن کی بیماری میں مبتلا، ان کے گھر نوکر رکھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے تو ثنا کو گن چکر بن گئی تھی۔ سب کو خوش رکھنا اور خود کو خوش ظاہر کرنا بھی ایک فن ہوتا ہے، ثنا اس فن میں ماہر ہو گئی۔ چونکہ یاسر اس سے خوش تھا، اس کے ہر عمل کو سراہتا تھا، محبت کرتا تھا، عزت کرتا تھا، بلکہ بہن بھائیوں سے بھی کرواتا تھا۔ چاہتا تھا کہ اماں بھی اس کے ہر اچھے کام کی تعریف کریں، اسے سراہیں۔ اماں، یہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آتی ہیں، انہیں سسرال میں محبت اور عزت ملنی چاہیے، ورنہ وہ اس نئے گھر میں دل کیسے لگائے گی۔ میں چاہتا ہوں میری بہنیں بھی ثنا کی طرح اپنے سسرال میں گھل مل جائیں، ان لوگوں کی عزت کریں، تبھی ادھر سے بھی بدلے میں اچھا سلوک ہوگا۔
अम्मा इसके सामने तो सना की तारीफ कर लेती थी कभी कभार, मगर 2 साल गुजरने के बाद इन्हें सना बहुत बुरी लगने लगी। इन्हें पोता चाहिए था, और जब से इनकी बेटियों के यहाँ खुशखबरी मिली थी, इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। यासिर ने अम्मा को बहुत समझाया, ये कुदरत की तरफ से देर है, इंसान बेख्तियार बेबस है, आप इंतजार करने नहीं होता अब इंतजार। लो और सुनो, हमारी लड़कियां दूसरों के आंगन में फूल खिलाई और मेरा ही आंगन सुना। वाह जी वाह, नहीं करना अब इंतजार मुझे तो अम्मा, फिर क्या करे, हमारा बस ही कहाँ है। तकदीर में होगा तो अल्लाह ने तदबीर भी तो बताई है। अरे दूसरी शादी भी मर्द क्या करते हैं कि नहीं, औलाद के लिए तो कई की शादियां कर लेते हैं। अल्लाह ने नस्ल बढ़ाने की ताकीद की है। प्लीज अम्मा, मैं भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ। लोगों के 10-10 साल के बाद औलाद होती है, आप अभी से नाउम्मीद क्यों होती है। और अभी मुझे कोई खास शौक भी नहीं। अरे वाह, हमें तो बहुत शौक है, और मर्दों को बच्चा खिलाने का शौक कब होता है। बस वक्त हर बाप बन जाते हैं, शौक और अरमान औरतों को होता है। बस मैं कह देती हूँ, तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी। आपका एक बेटा और भी है, इससे आप अपने शौक पूरे करवा ले, मुझे तो बख्श दे। यासिर वहां से उठकर अंदर आ गया जहाँ सना थी। इसकी खुशबू थी, मोहब्बत की ठाटे मारता समुंदर था। सना के सामने भी बार बार शादी का जिक्र हुआ तो वो परेशान हो गई। डॉक्टर के पास गई, कोई खास कमी या हामी न थी, मगर अम्मा की जिद हो गई थी। इनको जब जिद हो जाए तो अपनी सी करके रहती थी। सना जानती थी अब तो नंदे भी अम्मा की हम नवा हो गई थी। यासिर दिन भर तो घर में होता नहीं था कि माँ बहनों के सलूक को देखता, इनकी तेज तक गुफ्तगू सुनता। सना हताल मकान शोर शराबे से बचती थी। वो यासिर से कुछ ना कहती, मगर इसके चेहरे की तहरीर वो पढ़ना जानता था। वो भी इससे अम्मा की ख्वाहिश छुपा लेता, मगर दबाव बढ़ता गया। सना उन्हें फौरी तौर पर पोता न दे सकी। ऐमन अम्मा के मैके से ताल्लुक रखती थी, एक यतीम लड़की। इसके घर वालों को अपना ममनून एहसान बनाकर आखिरकार वो इसे बहू बनाकर ले आए। सना ने भी रफा शर की खातिर यासिर को मजबूर किया था। घर का माहौल कुशीदा हो रहा था, इसकी ज़र्ब सना पर भी पड़ रही थी। उसे यासिर की मोहब्बत पर भरोसा था, यासिर पर एतबार था, और इसने ऐमन के आ जाने के बावजूद सना की मोहब्बत का हसार कायम रखा। आखिर 4 साल अपने ही तो सना की खूबियों से फैज़ पाया था। किस चीज़ की कमी थी सना में, सिर्फ एक औलाद ही तो ना थी, और वो कभी कभी हो ही जाती। मगर अम्मा अपनी मौत का कुछ ऐसा नक्शा खींचती थी जैसे अभी कल ही इनका प्रोग्राम मरने का हो। यासिर की औलाद अपनी आंखों से देखकर ही चैन की नींद आएगी और सुकून से मर सकेंगे, वरना इनकी रूह इधर उधर मंडलाती फिरेगी। और सना को किस जुर्म की हता की सजा दे, इसका सब्र जब्त घर को समेटे रखने का कावश, अमन सुकून कायम रखना, खामोश रहकर हर सितम सहना, खिदमत, अतात, मोहब्बत, वो हर शोबे पे बाकमाल थी। अपनी ख्वाहिशात पस पस्त रख कर वो सिर्फ यासिर और यासिर के घर वालों पर मेहरबान रही। और इसे क्या इनाम दिया अम्मा ने। यासिर ने सना की रग रग से वाकिफ था। दुख छुपाया नहीं जाता, दुख छुपा कर मुस्कुराना, गालियां सुनकर लापरवाह बन जाना, यासिर के लिए, घर के लिए। और पिंडी जाने से पहले इसने सना से कितने वादे किए थे, तसल्लियां दी थी, वो घर मिलते ही सना को राह कर ले जाएगा। ऐमन अम्मा की लाडली बहू है, रहे अम्मा के पास। कितनी मुतमईन थी सना, मगर सारे ख्वाब बिखर गए। यकीन को ऐसी ठेस लगी कि हर रिश्ते से एतबार उठ गया। भाभी तो इसके क़याम से इतनी परेशान थी जैसे वो उनकी राजधानी पर कब्जा करने आई हो। यासिर ने सबसे बड़ा धोखा दिया। न जाने इसे क्या हो गया था। मोहब्बत, जिगानगत, गर्मजोशी, इतने कमजोर जज्बे थे कि लम्हों में नफरत बेजारी में बदल गई। इतनी जल्द सब कुछ हुआ में तहलील हो गया। 4 सालों की कुर्बत आन वाहिद में गैरियत में कैसे ढल गई। वो हैरान थी, उसे कहाँ से जवाब मिलेगा, कब मिलेगा। उसे आखिर और क्या क्या बर्दाश्त करना है, कोई तो बता दे उसे। क्या अपनी इल्जाम तराशी के बाद वो उसका एक जुमला सुनने का रवादार न था। वो तो सुनती रही जो उसने कहा, मगर जो सना कहने वाली थी इसके लिए इसके पास जरा सा भी वक्त न था। आखिर क्यों, जो इतना लंबा सफर तय करके गई थी यही सब सुनने के लिए, और इसके बाद कुछ भी कहने के लिए अल्फाज ही गुम हो गए, बहुत भी गुम हो गई। अब कहाँ थी वो, क्या हैसियत रह गई थी, इसकी क्या मुकाम था उसका। वो जो खुशखबरी लेकर आई थी और उसे यकीन था अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें जुदा न कर सकेगी। चंद लफ्जों ने उसे यकीन की धज्जियां बिखेर दी थी। उसे अपनी नजर में हकीर कर दिया गया था। मालूम नहीं कौन सी कहानी सुनाई गई थी। इसके सामने आकर उसने अपना सारा गुस्सा उड़ेल दिया। सना को मौका ही नहीं मिला। नींद से बेहाल, भूख और थकन से निडाल सना
کیوں نظر نہ آئی؟ جتنی بے نیازی یاسر نے دکھائی اتنی ہی اجلت ثنا نے روانگی میں کی۔ شاید مٹھائی اختیار کر کے رک جاتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے، مگر اسے اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ اس کے چہرے کی کرہدگی، لہجے میں بیگانگی کیسے قبول کر لیتی؟ اپنی عزت، اپنا وقار، 4 برسوں کی محبت اور اس کے اظہار نے جو طاقت دی ہوئی تھی وہ اچانک کمزور اور نکاہت میں تبدیل ہو گئی۔ اسے یہی کرنا چاہیے تھا، اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہ تھا۔ وہ مطمئن تھی۔ اسکول کا رقبہ کافی وسیع تھا، عمارت بھی اچھی بڑی تھی۔ پرنسپل مہربان، بامروت، تنخواہ زیادہ نہیں، مگر اس کے قائد طبیعت نے اسے گوارا کر لیا۔ پرنسپل نے اسے کوارٹر دینے کا وعدہ بھی کر لیا اور تنخواہ بڑھانے کی خوشخبری بھی دی۔ صفیہ کسی نیلام گر سے ایک سیکنڈ ہینڈ سٹی خرید لائی، اس پر بستر لگا کر خود قبضہ جمایا، ثنا کو پلنگ دے دیا۔ اس کے بہت انکار اور وویلا پر صفیہ نے سمجھایا، تم کو آرام کی ضرورت ہے۔ سٹی پر سے گرا گئیں تو میں ہی اسپتال کے چکر لگاؤں گی، ہڈی کے ٹوٹنے کے امکانات بہت ہیں۔ وہ اسے اسپتال لے گئی، اس کا نام لکھوایا، چیک اپ کرایا، ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیاں بھی صفیہ لے آئی۔ اف، کہاں کہاں زیر بار ہو گئی میں، کیسے اتاروں گی صفیہ کے احسانات۔ اسکول میں لڑکیوں کے ساتھ اس کا اچھا وقت گزر جاتا تھا، دل لگ گیا تھا۔ 3 ہفتے ہوئے ہوں گے کہ اس کے ایک دن چپڑاسی نے ثنا کو فون آنے کا بتایا۔ فون پرنسپل کے آفس میں تھا، کمرہ خالی تھا۔ اس نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ ہاں ہیلو، تو نوکری کر لی تم نے؟ یہ یاسر کی آواز تھی، لہجہ ہاسا اکھڑا ہوا تھا، طنز بھرا۔ اس کے چہرے پر خون جمع ہونے لگا۔ فون کیوں کیا ہے؟ اس نے بھی جواب غزل کے طور پر کیا، ظاہر ہے تمہاری آواز سننے کا شوق جو ہے مجھے۔ پھر طنز، سن لی، آواز بند کر رہی ہوں۔ کیوں، میں تم سے کوئی بات نہیں کر سکتا؟ یہ چھوٹی جگہ ہے، فون پرنسپل کے کمرے میں ہے، کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ کیا تم نے خود کو بیوہ لکھوایا ہے نوکری حاصل کرنے کے لیے؟ طیش آواز سے ظاہر تھا۔ اس نے ریسیور پٹخ دیا اور کمرے سے باہر آ گئی، ضبط کرتے پلکیں نم ہو گئیں۔ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئی کہ بات کرنی ہے۔ کیا پہلے کسر رہ گئی تھی؟ ممکن ہے اپنے رویے پر شرمسار ہو، معذرت طلب کرنے کے لیے فون کیا ہو، لیکن معذرت کرنے والے اس لہجے میں بات نہیں کرتے۔ اس کی آواز سماعت میں کھٹک رہی تھی۔ میں نے ٹھیک کیا، اگر یاسر کے لہجے اور الفاظ میں تندی ترشی اور طنز تھا تو میں بھی شعلوں کی زبان میں جواب دوں گی۔ اف، وہ 4 سال میں نے اپنی ہستی کو فراموش کر کے ان سب گھر والوں کو خوشیاں فراہم کی، خدمت اور سعادت مندی کے جوہر دکھائے، یاسر کے لیے گھر کی خاطر مٹا دیا اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، صرف محبت کے لیے، اس گھر میں جگہ بنانے کے لیے، کیونکہ مجھے یاسر چاہیے تھا، اس کا تعاون اور خوشی۔ دوسری شادی کی تحریری اجازت کس لیے؟ مگر ہوا یہ کہ وہ تو اب بھی مطمئن ہے۔ در بدر تو میں ہوئی ہوں، وہ تو مزے میں ہے نئی بیوی کے ہمراہ۔ اس کی زندگی میں اب ثنا کی جگہ رہی نہ گنجائش۔ پھر فون کیوں؟ اپنی آواز مجھے کیوں سنا رہا تھا؟ صفیہ اس کی بے چینی دیکھ رہی تھی۔ پوچھ لیا اور اس نے بتا بھی دیا، تو اب پریشانی کس بات کی ہے؟ میں نے غلط تو نہیں کیا؟ کیا مجھے ان سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے تم سے پوچھا تھا؟ نہیں، مگر ان کو نمبر کس نے دیا؟ بس سب کچھ نہ سوچو، بابی کو فون کیا ہوگا، وہیں سے نمبر ملا، اور ان کے پیٹ میں بات کہاں رہتی ہے، بلکہ نمک مرچ بھی لگا کر بڑھا کر بتایا ہوگا۔ پتہ نہیں بابی نے اور کیا کیا کہا ہوگا۔ وہ ازسر دنوں پریشان ہوئی۔ تمہاری بلا سے کہا ہوگا کچھ، اور اب اس قصے کو ختم کرو، جو تم نہیں کہہ سکی وہ بابی نے کہہ دیا، اب اس فکر میں مبتلا نہ ہو جانا۔ بابی نے کیا بتایا ہوگا؟ کیا وہی جو اپنے ملنے والوں سے کہتی تھی؟ اپنی بیزاری تو نہ بتائی ہوگی؟ صفیہ اسے بہلانے کی کوشش کرتی رہی۔ ثنا بہت مضبوط تھی، لیکن حالات نے اسے کمزور بنا دیا تھا۔ وہ ہر قسم کے تاثرات کا جلد اثر لینے لگی، سوچتی اور کڑھتی۔ یاسر کے فون نے اسے اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا، سن ہی لیتی چند چلے کٹے جملے، اتنی بھی انا پرست اچھی نہیں۔ کچھ دن پہلے تک وہ جان سے پیارا، زندگی سے عزیز تر تھا، کیا ہوا اگر وہ پہلے جان نثار شوہر، محبوب شریک سفر تھا، اور کیا ہوا اگر اب بیزار ہو گیا؟ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھے، میرا کبھی اس قسم کے مردوں سے واسطہ نہیں پڑا، تو اچھے برے سب طرح کے ہوتے ہیں، میرے اندر برداشت نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، میں کبھی بری عورت بن کر ویسا ہی کروں گی جیسا کہ کرنا چاہیے۔ عورت مرد میں برابری ہونا چاہیے۔ اگر عورت مرد کے ساتھ ایثار، محبت اور خدمت کے جذبوں کے ساتھ زندگی کا سفر طے کر سکتی ہے تو مرد کو بھی وہی کرنا چاہیے۔ کم از کم قدردان تو ہو، ہمدرد تو ہو، دوسروں کے کہنے میں آ کر اپنی عورت کی ساری وفاداری پر سیاہی تو نہ پھیرے۔
ابھی یاسر کا فون ہی ذہن پر سوار تھا کہ اس دن بابی کا فون آ گیا۔ کیسی ہو؟ تمہارے بھائی تو لندن سے جکارتا چلے گئے ہیں، میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ تم پنڈی گئی ہو، مگر اب اکاڑے میں ہو، پریشان ہو گئے۔ میں نے تسلی دے دی ہے۔ اچھا ہاں، یاسر کا فون آیا تھا، تم سے بات کرنا چاہتا تھا، میں نے اسکول کا نمبر بتایا تھا۔ کیا تو ہوگا تم کو فون؟ نہیں؟ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، تم کو بلانے کا کہا ہوگا۔ اب غصہ تھوک دو ثنا، اگر وہ تمہیں لینے آئی چلی جانا، شوہر کا گھر ہی عورت کی پناہ گاہ ہوتا ہے۔ بابی نے تحقیق کے لیے فون کیا تھا، اب سے پہلے تو کبھی نہیں خیریت پوچھی، اور یاسر نے بابی کو فون کیوں کیا؟ میں مروں کہ جیوں، یاسر کو کیا تکلیف ہے؟ اگر انہیں ذرا بھی میرا خیال ہوتا، میری شکل دیکھتی زہر اگل کر بھاگ نہ جاتے۔ تم نے پھر دودھ نہیں پیا آج؟ ثنا کیوں دشمنی کر رہی ہو اپنے ساتھ؟ اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کرو، جو میں تمہارے لیے کھپ رہی ہوں۔ اور تم کو کون سا نام دوں گی مجھے؟ اٹھاؤ گلاس، شاباش۔ شفیہ تو دادی بن کر اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ ثنا شرمندہ ہو جاتی۔ اور یہ سیب 3 دن سے پڑے ہیں، کھاؤ گی نہیں تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ اس ننھی جان پر رحم کرو، کب تک کھاؤں؟ وہ اداس ہو گئی۔ دنیا کو دکھا دو کہ اکیلی عورت کتنی مضبوط ہوتی ہے، اسے کسی خود غرض مرد کے سہارے کے بغیر جینا آتا ہے۔ صرف اللہ سے مدد مانگو، وہی سب کو دیتا ہے، وہی ساری مصیبتیں دور کرتا ہے۔ صفیہ بھی اگر نہ ہوتی تو کہاں جاتی؟ اللہ تعالیٰ کس کس طرح مدد کرتا ہے۔ اب ثنا کو ایک اور پریشانی لاحق ہوئی، اس ننھی سی جان کا کیا ہوگا؟ کوئی والی وارث ہوگا بھی کہ نہیں؟ میں کس کو اس کا وارث بناؤں گی؟ صفیہ بھی کب تک میری دیکھ بھال کرے گی؟ بیچاری مجھے آسرا دے کر پچھتائے گی کہ کس مصیبت سے پالا پڑا ہے۔ اس نے تو بہادری کے ساتھ ہر مشکل کا مقابلہ کیا ہے، میرا بوجھ آخر کتنے دن اٹھائے گی؟ صفیہ پر اس کے ان خیالات کا اظہار ہوا تو وہ بگڑی نہ جگڑی، بلکہ اس نے ثنا کے بازو کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر نرمی سے بولی، ثنا مجھے معلوم ہے تم کس مشکل سے دوچار ہو۔ ایسی بے یقینی کی کیفیت میرے برے خیالات ہی ذہن میں آتے ہیں۔ میں بھی اس دور سے گزر چکی ہوں جب مجھے آس پاس آگے پیچھے اندھیرے کے بھوت ہی نظر آتے تھے۔ میں سب کے لیے بلا بن گئی تھی، ہر کوئی مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ پھر اماں نے میری ہمت بندھائی۔ ہر مایوس ذہن کے آس پاس کوئی ناصح، کوئی ہمدرد ہستی ہوتی ہے جو مدد کے ساتھ راستہ دکھاتا ہے، اندھیرے میں روشنی کے چراغ جلاتا ہے۔ میرے پاس اماں تھی، میں نے ہمت کی۔ میں جو کبھی اکیلی گھر سے نہ نکلتی تھی، تن و تنہا دوسرے شہر آئی، پھر میں کسی پر بوجھ نہ رہی۔ جن کا کوئی مددگار نہ ہو، اللہ ان کی خوب مدد کرتا ہے۔ تم نے ہمت کی ہے، مرد کے مقابلے میں آئی ہو، رو رو کر خوشامدیں نہیں کی ہے، اپنی تحقیر کرنے والے کو للکارا ہے۔ تم نے کوئی غلط ناجائز کام نہیں کیا، پھر کیوں ڈر رہی ہو؟ مجھے یقین ہے تمہاری خوشیوں کے دن آنے والے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرو ثنا۔ اللہ پر ہی بھروسہ ہے، مگر سوچتی ہوں دنیا میں کوئی مضبوط رشتہ تو ہونا چاہیے۔ بچے کو باپ کا نام، عورت کو صاحبان، ورنہ دنیا والے زندہ نہیں رہنے دیتے۔ میرے ساتھ نہ بچہ ہے، نہ شوہر کا صاحبان، پھر بھی زندہ ہوں، خوش ہوں۔ سچائی کی طاقت ساتھ ہو، کردار کی مضبوطی ہو، پھر کوئی ہمت نہیں کر سکتا۔ صفیہ یکایک آگ بگولا ہو گئی۔ مجال ہے کسی کی کہ کوئی آنکھ اس کی طرف اٹھا سکے؟ توڑ نہ دو اس کا ہاتھ، اور تم کیسے شوہر کو مضبوطی کہہ سکتی ہو؟ ناپائیدار رشتہ، چند روزہ مضبوطی۔ صفیہ آخر ہمارے تمہارے والدین اسی مضبوط ڈوری سے بندھے رہے، آخر تک۔ سب کی قسمت الگ ہوتی ہے، تمہارے ساتھ واقعی بہت برا ہوا، اور تمہارے ساتھ۔ صفیہ طنزاً مسکرائی۔ تمہاری وہ محنت گھر بنانے کی، سسرالیوں کی خدمت، 4 سال کی محبت، سب رائے کان گئی، اور وہ نئی بیوی پا کر تمہارے ایثار، قربانیوں اور مشقوں کو فراموش کر کے اپنا جہاں بسانے دور چلا گیا۔ ہمارے تمہارے والدین کا زمانہ اور تھا، خاندان کی اہمیت تھی، بزرگوں کا احترام تھا، ایک دوسرے کا احساس تھا۔ اب نہ احساس رہا، نہ مروت، نہ ہی بے عرض چاہت۔ اب شادیاں سمجھوتے کے تحت چلتی ہیں، اور کبھی ایک فرق اگر ہو گیا تو بہت برا ہوتا ہے، اور اگر ایک فریق اکڑ گیا تو سمجھوتے کی گاڑی رک جاتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اماں نے کوئی ایسی پٹی پڑھا دی ہو جو میرے خلاف ہو گئے ہوں۔ وہ ہمیشہ میری حمایت کرتے تھے صفیہ، اماں کے سامنے بھی۔ پہلے وہ ایسے نہ تھے، تم سامنے تھی تو حمایت کرتے تھے، تم نظر سے اوجھل ہوئی اور سب ختم۔ تم کو چاہیے تھا جب فون آیا اسے بتائیں، مگر تم نے انا کی ڈوری کو تھام رکھا تھا، اور اب جب تم نے کچھ نہیں بتایا تو اب کبھی خاموش رہو، کچھ نہ بتاؤ، بعد میں اسے علم ہو ہی جائے گا، اسے شرمندہ ہونے دو۔ پھر کیا ہوگا صفیہ؟ یہ بات بھی میرے خلاف جائے گی۔ کیوں ڈرتی ہو ایسے بے رحم خود غرض مردوں کو تو خوب سزا ملنی چاہیے، تمہارے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اس نے تم سے کچھ پوچھا نہ تمہاری بات سنی، تم اس کے گھر گئی، اس نے تمہیں ذلیل کیا۔ جب اس کے دل میں تمہارے لیے جگہ ہی نہیں تو زبردستی سے کیا ملے گا؟ تمہارا پلڑا بھاری ہے۔ صفیہ کو مردوں سے سخت چڑ تھی، اور اسے معلوم ہو ہی جائے گا بابی کے فون سے۔ اچھا ہے اسے تڑپنے دو، اولن چیز ہی ایسی ہے۔
دماغ درست ہو جائے گا، پھر تمہارے پیچھے پھرے گا مشامت کرتا ہوا، اور اگر خفا ہوگی اور مصیبت، اچھا تمہارے خیال میں اب وہ خفا نہیں، ساری خفگی ناک کے رستے نکل جائے گی، میرا بھلا کیا فائدہ۔ ان کے خیال میں تو میں نے ان کی زندگی جہنم بنا دی ہے، اور وہ سوچنے لگی کس طرح یاسر کی زندگی ثنا کی وجہ سے جہنم بنی ہوگی۔ کہیں کوئی نشان نہ ملا، کیا روزانہ صبح سویرے اٹھا کر سب کے لیے چائے بنا کر دینا، ناشتہ تیار کرنا، دوپہر کو سب کے لیے کھانا پکانا، میز لگانا، کھانا ختم ہونے کے بعد برتن دھونا، لڑکیاں تو مزے سے مہمان کی طرح اٹھ جاتی تھیں، کسی کام میں ہاتھ نہ لگاتی، پھر شام کی چائے تیار کر کے سب کو پلانا، چائے کے بعد رات کا کھانا پکانا، گھر کی صبح صفائی ہوتی، دوپہر میں کپڑوں کی دھلائی، مہمانوں کے سامنے سے ہی لوازمات کے ٹرے لے کر آنا، یاسر کی وقت بے وقت چائے کی مانگ، ساس کی فرمائش پر خصوصی ڈش تیار کرنا، ساس سسر کے کپڑوں پر استری کرنا، سب کچھ ثنا کی ذمہ داری تھی۔ پھر اس نے کس وقت کس طرح اس کی زندگی جہنم بنائی، سوچنے پر بھی یاد نہ آیا، البتہ آنکھیں برسنے لگیں۔ رات کو صفیہ کی اماں آ گئی، کمرہ مختصر سا تھا، صفیہ نے اپنی سیٹی اماں کو بخش دی، خود ثنا کے ساتھ سو گئی۔ صفیہ ہر کام میں آسانی تلاش کر لیتی تھی، اس کے لیے کوئی مسئلہ مشکل نہ ہوتا، اور اس کے لیے وہ خوش رہتی تھی اور سب کو خوش رکھتی تھی۔ صبح ثنا نے پرنسپل سے کوارٹر کا ذکر کیا۔ کوارٹر تو تھا مگر اس کی حالت خراب تھی، حسن مرمت طلب تھا، فرش اکھڑا ہوا، بے رنگ دیواریں، چھت بارش کے زمانے میں ٹپکتی تھی۔ فی الحال وہ کوارٹر پرانے سامان، ٹوٹے پھوٹے فرنیچر کا اسٹور بنا ہوا تھا۔ صفیہ نے پرنسپل کی اجازت سے چپڑاسی اور گارڈ کو لے کر کمرہ خالی کرایا، ٹوٹا پھوٹا سامان فروخت کیا، اسی رقم سے چھت کی مرمت کروائی، سفیدی کروا لی، ٹوٹے اکھڑے فرش پر ایک سیکنڈ ہینڈ قالین کا ٹوٹا ڈال دیا، ایک پلنگ ثنا نے منگوا لیا، دری اور چادر کا سیٹ بھی لینا پڑا۔ اب تک صفیہ کے ساتھ ہی تو ہر چیز اس کی استعمال کر رہی تھی، اب یہ فکر تھی کہ اس کھنڈر نما گھر میں اکیلی کیسے رہے گی۔ کوارٹر قابل رہائش ہو گیا تھا، مگر زندہ رہنے کے لیے شمار چیزیں درکار تھیں، پکانے کے برتن، کھانے کے برتن، اوڑھنے کی چادر، بچھانے کی چادر، رضائی، تکیہ، ثنا کے جہیز کے شنیل کے لحاف، شنیل کی بیڈ شیٹ، بیڈ کور سب سسرال میں رہ گئے تو وہ یوں خالی ہاتھ آئی جیسے ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ گئی ہو، اور در حقیقت وہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ کر ہی آئی تھی۔ اور جب اگلے دن اسے کوارٹر آباد کرنا تھا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے بے کسی کے وقت اسے اپنے بہت یاد آئے، بھابھی، یاسر، کوئی تو ہوتا، مگر صفیہ اور اماں اس کے ساتھ اسپتال آئیں، یارو نے اپنوں کی یاد بھلا دی۔ اماں رات کو اس کے پاس رہ گئیں، صفیہ چلی گئی، اماں آیتیں پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہیں، کمر سہلاتی تو کبھی حوصلہ بڑھاتی، تسلیاں دیتی، اللہ کو یاد کرنے کی تلقین کرتی۔ کڑا وقت تھا، سخت آزمائش، اس نے تو اب آنسو بہانے چھوڑ دیے تھے، مگر اس رات وہ بہت روئی، نرسیں، ڈاکٹر، انجیکشنز، ہلچل تھی۔ پھر صبح فجر کے وقت اسے ایک بار ایک ننھی منھی چیخ کی آواز آئی، خوشی کی نوید، زندگی کی لہر، جینے کی خواہش، اس کو اپنا پورا وجود مسرت کے سمندر میں تیرتا ہوا محسوس ہوا۔ ڈاکٹر اور نرسوں نے مبارکباد دی، اماں نے بچے کے کپڑے دیتے ہوئے بے شمار دعاؤں سے نوازا، سورج کی روشنی میں اس نے اپنے لہتے جگر کو دیکھا، خوشی اور غم کے تاثرات نے چہرے پر روشنی پھیلا دی تھی، گل رنگ اجالا۔ صفیہ ناشتہ لائی تو اشتیاق اور خوشی کی چیخ کے ساتھ آگے بڑھ کر بچے کو تھام لیا، لگتا ہے باغ پر پڑے ہیں موصوف، تمہاری تو چھین تک نہیں پڑی، خیال کرنا ان جیسے بے رحم اور خود غرض نہ ہو۔ وہ خوش تھی، ہنس رہی تھی، مبارکباد دے رہی تھی، وہ اس کی کون تھی؟ نہ وہ اس کا یاسر تھی، نہ اس کا بھائی، نہ بھابھی، مگر اس وقت وہی اس کی سب کچھ تھی۔ اس کے کتنے احسانات تھے جن کو وہ کبھی اتار نہیں سکتی تھی، صرف تشکر کے آنسو تھے جن کے ذریعے خراج پیش کر رہی تھی۔ صفیہ نے اسکول جا کر سب کو نئی خبر سنائی، شام کو تمام ٹیچرز ہاسٹل آئیں، بچے کے لیے کھلونے، کپڑے، بعض ڈرائی فروٹ اور کچھ پھل لے آئیں۔ صفیہ کی اماں نے مٹھائی منگا کر سب کا منہ میٹھا کروایا۔ صفیہ نے بھابھی کو فون کر کے بتا دیا۔ ثنا عجیب کیفیت میں تھی، اسے سب یاد آ رہے تھے، دل میں سب سے شکوے بھی کر رہی تھی، کبھی خود کو مجرم قرار دیتی، کبھی یاسر پر الزام رکھتی، کبھی قسمت پر۔ پھر گرم دودھ اور ڈبل روٹی کھا کر بچے کو فیڈ کروا کے جو بے سدھ سوئی تو شام کی خبر لائی، دیکھا کہ اماں اونگ رہی ہیں، بیچاری رات بھر جاگتی تھیں۔ ثنا نے یہ منت ان سے کہا، آئیں میرے ساتھ ہی لیٹ جائیں، صفیہ بھی یہی کرتی، چنانچہ بڑی بھی ثنا کے ساتھ ہی آ کر لیٹ گئیں اور فوراً سو گئیں۔ پاس گزرتی ہوئی نرسیں ان کو دیکھ دیکھ کر ہنس دیں۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل سے گھر آ گئی، صفیہ نے اس کے کوارٹر کی دیواروں پر تصویریں لگا کر، نقلی پھول سجا کر حادثہ دلکش بنا دیا تھا، اپنے کوارٹر پہنچ کر ایک اور خیال رہ رہ کر افسردہ کرتا رہا، 5 سال بعد ہونے والی اولاد کی پذیرائی کرنے والا کوئی نہ تھا، بچے کی دادی، پھوپھی، حتیٰ کہ باپ تک، کوئی خالہ، ماموں نہیں۔
صفیہ نے ہی سب کی کمی دور کی۔ رات کو صفیہ اس کے ساتھ رہی۔ صفیہ کے ساتھ اس کے نصیحتوں کو صرف سننا ہی نہیں، عمل بھی کرنا پڑتا ہے، یہ اتنے عرصے میں وہ خوب سمجھ گئی تھی۔ صبح کو ناشتہ سامنے رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا، اب تمہیں جلد سے جلد صحت مند ہونا ہے تاکہ بچے کی پرورش بھی کرو اور اسکول کی ذمہ داری بھی پوری کرو۔ انڈا، دودھ، شہد یہ ناشتے میں ضروری ہے، دوا سمجھ کر استعمال کرنا ہے۔ جب بھوک لگے بادام کھا لیا کرو اور فروٹ بھی۔ اس نے بہت سا فروٹ سامنے رکھا، پھر تیار ہو کر اسکول چلی گئی۔ عجلت میں جاتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرنا اسے یاد نہ رہا۔ ثنا پر نکاحت کا دورہ پڑ گیا، سستی اور بیزاری سوچ سوچ کر سر بھاری ہو گیا۔ آج 4 دن اسے گھر آئے ہوئے ہو گئے تھے، بھابھی کا مبارکباد کا کارڈ آیا اور بس۔ انہوں نے یاسر کو بھی کارڈ بھیجا ہوگا، پتہ نہیں یاسر۔ اب اس کے بعد اس کا ذہن سو گیا، بخار تیز ہو گیا، اسے اپنا ہوش رہا نہ بچے کا، اور ابھی صفیہ کے آنے میں کافی دیر تھی۔ کچھ واقف ہوں اور آپ کی شکل دیکھ کر یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے شوہر ہو سکتے ہیں، وجہ یہ کہ اس کا بچہ بالکل آپ کی کاپی ہے۔ انہوں نے چپڑاسی کو بلا کر یاسر کے ساتھ بھیجا، جاؤ مسز ثنا کا کوارٹر صاحب کو بتاؤ اور ان سے پوچھ لینا کوئی کام تو نہیں۔ پرنسپل نے یاسر کا شناختی کارڈ اسے دیتے ہوئے چپڑاسی کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا۔ چپڑاسی ثنا کے کوارٹر تک اسے لایا، یاسر نے شکریہ کے ساتھ اسے واپس بھیج دیا۔ لائن سے تمام کوارٹر بنے ہوئے تھے، اسکول کی پشت پر شاید اور بھی کوارٹر تھے، ان میں یقیناً پرنسپل کا بھی ہوگا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، کسی مہمان کا منتظر، اور وہ اندر آ گیا۔ چھوٹا سا صحن تھا، پھر ایک برآمدہ، برآمدے کے کونے میں چولہا رکھا تھا، آتش دان بنا ہوا تھا، یہ یہاں کا کچن تھا۔ فی الحال یہاں کوئی برتن نہ تھا، بظاہر صاف ستھرا گھر تھا۔ چھوٹا سا کمرے کا دروازہ بھی ادھ کھلا تھا، وہ اندر آ گیا۔ سب سے پہلے تو سلین کے بول نے استقبال کیا، ٹوٹا پھوٹا فرش جو دہلیز سے ہی اپنے بے قدری کی کہانی سنا رہا تھا، کھڑبڑ سیمنٹ کا فرش جسے قالین نے چھپانے کی ناکام کوشش کی گئی تھی، تپائی پر غالباً صبح کا ناشتہ جوں کا توں رکھا تھا۔ پلنگ پر چادر لپیٹے ثنا بہبر سو رہی تھی، اس کے پہلو میں بچہ بھی آرام سے سو رہا تھا۔ یاسر نے وفور شوق میں کپڑا اٹھا کر شکل دیکھنی چاہی، سیاہ بالوں سے بھرا سر، چوڑی پیشانی، لمبی پلکوں والی آنکھیں، یقیناً اس کی اپنی جیسی ہوں گی۔ چند لمحے وہ بغور اسے دیکھتا رہا، فہریا، پھر اسے ایک ملال نے گھیر لیا۔ کیا یہ بچہ اس پرانے سیلن زدہ کھنڈر نما مکان، معمولی بستر میں رہنے کے لیے تھا؟ میرا بچہ اور یہ بیمار فضا، یہاں تو بڑے بیمار ہو سکتے ہیں، یہ تو پھر بچہ ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی ماں کی ضد اور ہر درمی، میں اسے کیا سزا دوں؟ اس نے بچے پر ہی نہیں خود پر بلکہ مجھ پر بھی ظلم کیا ہے، اس کی یہی سزا ہے، رہے اس پٹیچر جگہ، پالے خود ہی بچے کو اسی بیمار فضا میں، اور اگر اس بچے کو کچھ ہوا تو میں ایسی سخت سزا دوں گا، ایسی سخت کہ یہ زندگی بھر روتی رہے گی۔ مجھے بے خبر رکھ کر کون سا انعام حاصل کیا، کس بات پر ضد کے پہاڑ کھڑے کر لیے، اتنی سنگ دلی اختیار کی۔ یہ عورت نہیں پتھر ہے، ٹھیک ہے، جو چاہتی ہے کرتی رہے، اگر ناتا توڑنا چاہے گی، میری محبت کو آزمانا چاہے گی تو میں ضرور پوری کروں گا۔ میں نے اس سے محبت کی تھی، میرا ذرا سا غصہ برداشت نہ کر سکی، اسے اپنا خیال آیا، نہ بچے کا نہ میرا، تو پھر مجھے اس کا خیال کیوں ہے؟ جلتا بھونتا غصے میں کھولتا وہ کمرے سے نکلا، گھر کے دروازے پر ذرا کا پھر گیٹ سے باہر آ کر اسٹیشن کی راہ لی۔ صفیہ دوپہر کو پہلے اپنے گھر آئی، اماں نے جو ثنا کے لیے کھانا پکا رکھا تھا وہ اور اپنا کھانا لے کر ثنا کی طرف آئی۔ دروازہ کھلا ہوا ملا اور ایک کواڑ پر چھوٹا سا کارٹون بھی۔ صبح تو یہاں کچھ نہ تھا، یہ کارٹون کون بنا گیا؟ اندر آئی تو بچے کے رونے کی آواز، میز پر صبح کا ناشتہ جوں کا توں رکھا تھا۔ ثنا بخار میں بن رہی تھی، سر پر ہاتھ مار کر وہ صحن میں آئی، اسکول کے ماسک کو بلوایا، وہ آئی تو بچے کو اس کے حوالے کیا تاکہ اس کے کپڑے بدل دے، خود ثنا کی ہوشیار کرنے کی کوشش کی، ماسی کے ساتھ مل کر اسے اٹھایا، منہ ہاتھ دھلایا، زبردستی دودھ پلایا، بخار کی دوا موجود تھی وہ کھلائی، بھرپور ناشتہ کس طرح اس کے نہ کرنے کے باوجود کھلا دیا۔ وہ تیز بخار میں بے سدھ ہو رہی تھی، بچے کو اس کی گود میں دیا، بچے کی بھوک مٹی تو ٹھنڈے پانی کی پٹیوں سے ثنا کا ماتھا، گردن، چہرہ، بازو خوب گیلے کیے، بار بار کے عمل سے آخر بخار کچھ اعتدال پر آیا، اور اس نے ہر طرف کھوجی نظروں سے جائزہ لیا۔ نہ تو زبان سے ثنا نے کچھ بتایا اور نہ گھر میں ہی آثار ملے، مگر پرنسپل نے خود یاسر کی آمد چپڑاسی کے ساتھ گھر بھیجنا بتا دیا۔ چپڑاسی کو بلوا کر اس نے تصدیق چاہی، پھر یاسر کہاں گیا؟ ثنا کو جگایا نہیں یا کوئی بات تو ضرور تھی، بچے کو اٹھایا تک نہ تھا، جبکہ جیسا صفیہ اسے چھوڑ گئی تھی اسی پوزیشن میں بچہ لیٹا ہوا ملا تھا۔ آخر یہ راز کیا ہے؟ یاسر گیا کہاں؟ گھر تک پہنچنے کے بعد، اور یہ تو ظاہر تھا کہ ثنا بہار میں مدہوش تھی، یاسر کو ثنا کو جگانے کی ہوش میں آنے تک انتظار کرنا چاہیے تھا۔ سفر کر کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ یاسر سے خود بات کرے، لیکن ممکن ہے وہ سفر میں ہو۔ چلو کل
کل صحیح کئی دن کے بعد اسے یوں ہی موقع ملا، اس نے یاسر کے آفس کا فون ملایا۔ اس نے یاسر کی آواز سن کر بے دڑک بات کی۔ سلام اور تعارف کے فوراً بعد، سنا ہے آپ کو اپنے والد بننے کی خبر مل گئی ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ آپ بیٹے کو دیکھنے آئے تھے، مگر پھر کہاں غائب ہو گئے؟ ثنا سے تو ملاقات ہوئی نہیں۔ آپ آخر کیا کرنے آئے تھے؟ کارٹون بنانے؟ غالباً آپ نے دروازے پر دیکھ لیا ہوگا، وہ جلد بن کر بولا۔ صفیہ کو دروازے پر بنا کارٹون یاد آ گیا۔ اوہ، تو آپ تھے اس کارٹون کے خالق، اپنی تصویر چھوڑ کے؟ ماشاءاللہ، ایسا ہی سمجھ لیں۔ وہ پھر چڑ کر بولا۔ پوچھ سکتی ہوں ثنا سے نہ ملنے کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے، یہ میرا گھریلو معاملہ ہے، میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر میں یہ معلوم کرنے میں حق بجانب ہوں کہ آخر اس کا مائنڈ تبدیل کیوں ہو گیا؟ آنے کے بعد واپسی؟ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ بہت خوشی ہوئی یہ سن کر۔ شاید آپ بھول گئے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کے ساتھ کئی وجود ہیں جن پر آپ کی مرضی کیے ہوئے عمل کی زد پڑتی ہے، اور اب تک آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ہی سب کچھ کیا ہے۔ آپ ہی کیا، آپ کے تمام گھر والے دوسروں کی زندگی سے میری مرضی کے مطابق کھیلتے رہے ہیں۔ آپ نے اپنی مرضی سے شادی کر لی، دوسری پہلی کے جذبات سے کھیل کر۔ آپ کی والدہ نے اس کی زندگی دوبر کر دی اپنی مرضی کے مطابق۔ آپ نے دوسری بیوی کو اپنے پاس بلا لیا، آپ کی والدہ نے اسے گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ اب یاسر کو تمہاری ضرورت نہیں رہی، اس کی بیوی اس کے پاس ہے۔ یہ ان کی مرضی تھی، وہ اپنا مقدر لے کر آپ کے گھر گئی تو آپ نے اپنی مرضی استعمال کی، اسے گھر سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ میرا مطلب نہ تھا۔ یاسر گھبرایا۔ مجھے غصہ تھا۔ آپ کی مرضی تو تھی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کے ساتھ 4 سال خاموشی اور صبر سے گزارنے والی آپ کی بیوی پر آپ کے گھر والوں نے کون کون سے حربے آزمائے؟ اور میرا خیال ہے اسے گھر سے نکالنے کے بعد آپ کو بھی اسے متفکر کرنے کی من گھڑت کہانی ہی سنائی ہوگی، جبکہ آپ کا دعویٰ تو یہ تھا کہ آپ ثنا کے رگ رگ سے واقف ہیں، تو اسے متنفر ہونے میں آپ کو شاید 4 منٹ لگے۔ غصہ آپ کر سکتے ہیں، دوسرے کو مرضی کی اجازت نہ غصہ کرنے کی۔ آپ نے ثنا کے رحیم یارحان جانے کا سنا اور آپ کو گولہ ہو کر اس کی بھابھی کو فون کر دیا۔ آپ ثنا سے بات کرتے، وہ اپنی وہاں آنے کی وجہ بتاتے، مگر آپ لوگ عورت کو اس کا حق دینا جانتے ہی نہیں۔ جو شکایت تھی وہ ثنا سے تھی، اسے تو آپ نے کچھ کہنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں۔ بھابھی نے اسے آپ کے قہر برے بیان سنا کر اتموا کر دیا۔ کیوں؟ کیا لڑکی کو میکے جانے کی اجازت نہیں دیتے آپ؟ وہ مجھے اطلاع دیے بغیر آخر کیوں چلی گئی؟ میں نے کہا تھا کہ مکان ملتے ہی تم کو لے جاؤں گا۔ آپ کو اطلاع کیسے دیتی؟ آپ کی والدہ نے اسے موقع نہیں دیا اور نکال باہر کیا۔ بھائی کے گھر نہ جاتی تو کہاں جاتی؟ پھر اس نے اپنے غصے کا اظہار کر کے وہاں بھی نہیں رہنے دیا۔ آپ کے پاس گئی کہ غلط فہمی دور ہو جائے اور وہ جس کنڈیشن میں ہے اس کی خبر بھی آپ کو ہو جائے۔ سچ بتائیے، آپ نے اسے کچھ کہنے کا موقع دیا؟ اسے جہنم کی زندگی کا الزام دے کر ایک لحاظ سے نفرت کا اظہار کیا۔ رات کے 12 بجے جب وہ میرے پاس پہنچی ہے، رحیم یارحان سے پنڈی پنڈی سے اکاڑے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ بھوک، مایوسی، غم، تکان، اتنے حملے اس پر ہوئے، وہ نیم مردہ حالت میں تھی۔ سب سے بڑھ کر آپ پر اعتماد کا ریزہ ریزہ ہونا تھا۔ آپ اپنے رویے پر غور کریں، کیا ثنا اس رویے کی مستحق تھی؟ 4 سال ہنسی خوشی زندگی جس کے ساتھ گزار دی، اس نے ایک ہی وار میں اس کے اعتماد، محبت اور یقین کو قتل کر دیا۔ میں نے یہ کب کہا کہ وہ واپس چلی جائے؟ وہ ضد میں چلی گئی۔ ضد؟ آپ خودداری کو ضد کہتے ہیں، عورت کی انا کو ضد کہتے ہیں۔ واہ رے آپ کے خیالات! آپ نے 4 سالہ بھروسے کو 1 منٹ میں تار تار کر دیا۔ عورت کو کتنا ذلیل کریں گے آپ مرد؟ اور کب تک؟ آپ کی مرضی سب کچھ ہے، عورت کی مرضی ہی نہیں۔ وہ آپ اور آپ کے گھر والوں کے تابع دار رہی، خاموشی سے زیادتیاں سہتی رہی۔ یکدم سب نے رخ موڑ لیا، آنکھیں پھیر لی۔ جرم تھا اولاد کا نہ ہونا۔ انصاف سے بتائیے، اس جرم کی واحد گناہ گار تھی وہ صفیہ بہن؟ دراصل بہت کچھ ادھر سے ادھر ہو گیا ہے، پھر بھی میں اکاڑے گیا۔ وہاں اسے جس حال میں دیکھا، کھنڈر نما گھر، سیلین زدہ بدبودار فضا، بخار میں مبتلا تن تنہا، میں واقعی غصے میں واپس آ گیا کہ اگر یہی چاہتی ہے تو ثنا یوں ہی سہی۔ اور اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ یاسر صاحب، دیکھنے کا نظریہ تبدیل کر لیں۔ صفیہ جلال میں آ گئی۔ اگر آپ اس سے ایک دفعہ بھی بات کر لیتے، فون پر ہی صحیح، تو معاملات صحیح رخ اختیار کر لیتے، مگر آپ کو اپنی والدہ کی پڑھائی ہوئی پٹی پر یقین ہو گیا۔ جب وہ میرے پاس آئی ہے، اس کے پاس صرف 50 روپے تھے۔ اس رقم سے وہ پنڈی سے نہ رحیم یارحان جا سکتی تھی نہ کراچی، پھر وہ کہاں جاتی بتائیے؟ اور جو آگے مرحلے اخراجات کا آنے والا تھا، اسے کس طرح؟ وہ تو اللہ کی مدد تھی، میں اس کے لیے جاب کا بندوبست کر چکی تھی، اسے بتا بھی دیا، مگر اس نے یہاں آنے کی بجائے پنڈی جانا ضروری سمجھا۔ یہاں تو وہ آپ کے دھتکارے جانے کے بعد مجبوراً آئی، سب نے اسے چھوڑ دیا، مگر آپ نے تو اس پر ظلم کا وہ پہاڑ توڑا ہے جس کے زخموں سے نہ وہ مرتی ہے نہ زندگی پکڑتی ہے۔ میں نہ ہوتی تو وہ بے کسی کی زندگی سے چھٹکارا پانا بہتر سمجھتی، سڑک پر کسی کار کے نیچے آ کر۔ ہاں، اگر وہ تنہا ہوتی تو مایوسی میں یہی کرتی۔ اس کا شکریہ ادا کریں، آپ کی اولاد کو بچا لیا۔
لیا اس نے، اور افلاس کے باوجود وہ صابر شاکر ہے، آپ سے کچھ طلب نہیں کرے گی۔ کبھی بھی اس نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، ورنہ یوں بے بسی کی حالت میں رات کے 12 بجے میرے دروازے کو نہ کھٹکھٹا۔ آپ کی گردن ثنا کے احسانوں سے ہمیشہ جھکی رہے گی۔ یاسر کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا نہیں، مگر کئی باتیں صاف ہو گئیں۔ پچھلی زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگی۔ اماں کی سنائی ہوئی باتیں بہت سی غلط نکلی۔ یا جھول کا شکار اکاڑے سے غصے میں بھرا کراچی چلا گیا۔ اماں بہن کو خوشخبری سنائی، سب جشن منا رہے تھے، مگر اسے واپس آنا تھا۔ پتہ نہیں اماں نے کیا پروگرام بنایا، شاید وہ ثنا کو گھر لے آئیں یا اس بچے کو لے کر پنڈی آ جائیں۔ وہ آئندہ کا پروگرام طے کرنے لگا۔ بخار اتر گیا تھا، مگر نکاحت باقی تھی۔ 1 ہفتے کی چھٹی بڑھا لی، مگر کب تک؟ بچے کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ پھر پرنسپل نے مہربانی کی، بچے کو لے آیا کرو، برآمدے میں لٹا دیا کرنا، ماسی دیکھ بھال کر لے گی۔ بچہ جن حالات کی پیداوار تھا، قدرت نے اسے ویسا ہی زبر دیا تھا۔ اس نے اسکول میں کبھی ثنا کو تنگ نہ کیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے سونے جاگنے کی مدت بڑھ گئی۔ وہ کلاس میں پڑھاتے پڑھاتے باہر نکل کر اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی۔ اب یاسر سے اس کی بات ہو جاتی، وہ تسلی دیتا، معذرت کر چکا تھا، اسکول میں امتحان ہونے والے تھے، وہ زیادہ مصروف ہو گئی۔ یاسر کے اسے اپنے پاس بلانے کی خواہش پر اس نے سنجیدگی اختیار کر لی۔ میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں، مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں۔ یاسر صفیہ سے شکایت کرتا، وہ کہتی اب آپ صبر کریں۔ صفیہ کی والدہ بچے کی دیکھ بھال کر لیتی تھی۔ وہ مزے سے اسکول چلی جاتی، بچہ محفوظ ہاتھوں میں تھا۔ دن تو گزر جاتے، راتیں سناٹے میں گزرتی۔ یاسر نے پھر آ کر دیکھنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ کیا مرد اتنے بے رحم اور بے نیاز ہوتے ہیں؟ جس اولاد کے لیے دوسری شادی کر لی، اس کو دیکھنے کے لیے بھی دل نہیں چاہا؟ کیا ہوگا اس بچے کا؟ اسے رونا آتا۔ بھائی ایک بار آئے تھے، وہ ان دنوں بخار میں مبتلا تھی، اس کی حالت زار پر آنسو بہاتے رہے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ان کی سوئی اسی پر اٹکی رہی۔ بابی کو سب معلوم تھا، وہ کہہ کر ہام گئی، مگر بھائی کو بہن سے ہی شکوہ تھا۔ کچھ بھی تھا تم مجھے بتاتی۔ کیسے بتاتی؟ آپ ملک سے باہر تھے، فون آتا تو بابی بات کر کے بند کر دیتی۔ انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا؟ اچھا ہاں، شاید بتایا تھا، میں بھول گیا۔ واہ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں، فون پر کہتے ہیں کہ میری بات کرواؤ تو بھائی بھی ضرور کروا دیتے، مگر بابی نے بھائی کو کچھ بتایا ہی نہیں ہوگا۔ وہ تو کہتی تھی اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے، عورت کو اپنے گھر کے حالات خود درست کرنے چاہیے۔ تمہیں اول دن سے سسرال میں جگہ بنانی نہ آئی، ورنہ یاسر اتنی آسانی سے نہ کہتا کہ بس جہاں ہو وہیں رہو۔ وہ بابی کو کیا سمجھاتی، خود کو سمجھانا بھی نہ آتا تھا اسے۔ کیسے رت بدل جاتی ہے، آنا فانا، گرم لو کے جکڑ کس طرح پھولوں بھری کیاری کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ بغیر خطا قصور اسے زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کو بتایا نہیں۔ بھائی اس سے الوداعی ملاقات کرنے آئے تھے، ان کی فیملی انگلینڈ شفٹ ہو رہی تھی۔ بھائی کو پتہ نہ تھا کہ ان کی بہن کی نزابوں سے گرفتار ہے۔ وہ سر پکڑے پریشان بیٹھے رہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا، مگر پاسپورٹ ویزا وغیرہ میں دیر لگتی ہے۔ میں یاسر سے بات کروں گا۔ ڈیلی چال چلتے ہوئے وہ بھی چلے گئے۔ 15 دن ہو گئے، نہ بھائی کا کچھ پتہ چلا، نہ یاسر نے بھائی سے رابطے کے بارے میں بتایا، اور اب تو وہ سب کچھ بھلاتی جا رہی تھی۔ شاید جو کچھ کرنا تھا قدرت نے فیصلے کا حق اسی کو دے دیا تھا۔ اس دن وہ اسکول جانے کے لیے تیار تھی۔ خالہ آ گئی۔ خالہ آج یہ نہایا نہیں؟ تم تسلی سے جاؤ، میں اسے نہلا دوں گی، دودھ بنا کر پلا دوں گی۔ خالہ نے اطمینان دلایا۔ آج کل وہ بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ صفیہ برابر سے اسے سمجھاتی رہتی تھی، دماغ پر بوجھ نہ ڈالو، کچھ نہ سوچو، بس بچے کی پرورش تک مصروفیات محدود کر لو، اللہ پر بھروسہ کرو، وہ مصنف ہے سب سے اعلیٰ، رحم بھی کرے گا، انصاف بھی، اسی سے مدد مانگو، اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ اور یہی کر رہی تھی، اور اس کے دل کو سکون بھی مل رہا تھا۔ وہ صبح ہنسی روشن اور خوشگوار تھی۔ میں نہلا کر اسے گھر لے جاؤں گی، وہیں سے لے لینا، خالہ نے کہا۔ وہ سر ہلا کر باہر آ گئی۔ بچے کا ضروری سامان بیگ میں رکھ دیا تھا۔ کچھ خیال آنے پر اس نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ میں گھر چھوڑ آتی ہوں خالہ، چلیے۔ صفیہ کا گھر آ گیا تھا۔ بچے کو اندر لٹا کر پیار کر کے اس نے ہنس کر کہا، دیکھیں خالہ، میرا دوپٹہ اپنی مٹھی میں دبا لیا ہے، نہ تو مجھے جانے نہیں دیا کرے گا کچھ دن بعد۔ خالہ ہنس دی، ہاں ایسا تو کرے گا، مگر تم پرواہ نہ کرو، ابھی تو فائدہ اٹھا لو۔ وہ مسکراتی باہر نکل آئی۔ دن خاصا خوشگوار تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی آج کا دن کیسا ظالمانہ قہر سما ہے۔ وہ کلاس میں تھی کہ صفیہ گھبرائی ہوئی اندر آئی۔ چلو اٹھو جلدی۔ اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی، اس کا دل یکبار کی زور سے دھڑکا۔ کیا ہو گیا؟ بس کچھ ہوا ہے، نکلو، اماں باہر کھڑی ہیں۔ صفیہ نے اس کی کہنی پکڑ کر اسے باہر کی طرف موڑ دیا۔ برآمدے میں چند ٹیچرز، چند طالبات کھڑی تھی، ان کے گھیرے میں خالہ تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ ثنا کو دیکھتے ہی جلائی لے گئے، وہ اسے لے گئے۔ ثنا سے آگے بڑھا نہیں گیا، دل بیٹھ گیا، پیر جم سے گئے تھے۔ خالہ کون؟ اس کی آواز تھر تھرائی تھی۔ وہ تمہاری ساس، ان کے ساتھ 2 مرد بھی تھے۔ میری گود سے چھین کر بولے، یہ ہمارا بچہ ہے، ہم خود پال لیں گے۔ ارے میں چیخی، ان کی طرف جھپٹی، ایک نے میرا بازو مروڑا اور 2 لوگ بچے کو لے گئے۔ میں گر گئی، وہ دوسرا بھی چلا گیا۔ باہر کوئی تھا نہیں،
جو میں اسے بتاتی۔ حالہ کانپ رہی تھی۔ چند ٹیچرز نے حالہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سہارا دے کر کرسی پر بٹھایا، پانی پلایا۔ ہاں آپ بتائیں کیا ہوا؟ حالہ نے پھر بولنا شروع کر دیا، مگر ثنا اب کچھ سن نہیں رہی تھی۔ وہ برآمدے کے فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ صفیہ نے اسے اٹھایا، گھر چلو، پولیس کو بلاؤ، اغوا کا کیس ہے، کسی نے کہا۔ اسکول کے احاطے سے بچہ لے جانا، کوئی چوکیدار، کوئی گارڈ، آخر سب کہاں تھے؟ پرنسپل چیخ رہی تھی۔ دراصل کوارٹر سائٹس پر جو گیٹ تھا وہاں چوکیدار موجود تھا۔ پتہ چلا آنے والوں نے بڑے اطمینان سے صفیہ کے گھر کے بارے میں پوچھا اور بوڑھی خاتون کی وجہ سے چوکیدار کو شک نہ ہوا۔ ایک مرد نے کہا کہ میں ثنا کا ماموں ہوں، چوکیدار نے انہیں بچہ لے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے ان سے سوال جواب کیے۔ ماموں نے بتایا بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کو دکھانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اطمینان سے بات کی تھی۔ چوکیدار کو شک نہ ہوا اور وہ چلے گئے۔ ٹیکسی باہر کھڑی تھی۔ یہ بہت ظالمانہ کارروائی تھی، مگر ثنا نہ ہی صفیہ پولیس کے حق میں تھی، مگر پرنسپل بھی اسکول کی بدنامی سے بچنا چاہتی تھی۔ صفیہ کی اماں ثنا کی ساس کو خوب پہچانتی تھی۔ ثنا سوچ رہی تھی، میں نے اس کے بارے میں کبھی بھی سوچا کیوں نہیں؟ کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں؟ میں نے یاسر کو فون کر دیا، صغیر نے آ کر کہا وہ آ جائے گا تو کیا ہو گیا، وہ ماں کی حمایت کریں گے، دیکھ لینا، اور ہو سکتا ہے انہوں نے خود یہ اغوا کروایا ہو۔ نہیں ثنا، یاسر کو کیا ضرورت ہے، شک نہ کرو۔ مگر ثنا پر جو قیامت گزر رہی تھی سے وہ ہر کسی سے برگشتہ ہو رہی تھی۔ یاسر کا بچے کو دیکھنے نہ آنا بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ اس نے خود ماں کو بھیج کر بچے کو بلوا لیا۔ وہ بچے کو خود فیڈ کرواتی تھی۔ جو ہی احساس ہوا وہ چیخ پڑی، صفیہ میرا بچہ بھوکا ہے، اسے کہیں سے لا تو خدا کے لیے، وہ رو رہا ہوگا، وہ بہت جلد آ جائے گا، یاسر اسے لے کر آئیں گے۔ نہیں وہ نہیں لائیں گے، اسے بھوک لگی ہے، اسے ایک بار تو لے آؤ، وہ میرا ہے، صرف میرا۔ ہاں وہ تمہارا ہے، مگر خدا کے لیے ذرا صبر تو کرو۔ کیسے کروں صبر، میرا بچہ بھوکا ہے۔ ثنا ہوش میں رہو، رو رو کر بیمار ہو جاؤ گی۔ وقت گزر رہا تھا، ثنا کا صبر ہاتھ سے چھوٹ رہا تھا۔ وہ گھر سے باہر بھاگنے لگی، میں اسے لے آؤں، رو رہا ہوگا، انہیں کیا پتا کہ وہ بھوکا ہے۔ کبھی حالہ کے آگے ہاتھ جوڑتی، بلا لی اسے، پلیز حالہ، میں کیا کروں گی اس کے بغیر، مر جاؤں گی۔ وہ اسے دور کہیں لے جائیں گے، آ جائے گا ثنا، آ جائے گا، اللہ سے مانگو۔ ثنا کو بخار ہو گیا، چیخ چیخ کر رو رو کر بے حال ہو گئی تھی۔ اب رات زیادہ ہو گئی تھی، ہمدردی کرنے کے لیے آنے والیاں اپنے اپنے گھر چلیں گی۔ ثنا کو زبردستی لٹا دیا گیا۔ صفیہ پریشان تھی، یاسر ابھی تک نہیں آیا، کیوں؟ آخر ثنا پر ترس بھی آیا، کیسی قسمت ہے اس کی، کوئی پرسان حال نہیں، اور خود اس قدر کمزور، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی۔ اماں اونگنے لگی تھی، مگر صفیہ کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ ثنا بمشکل رو رو کر چپ ہوئی تھی، شاید تھک گئی تھی یا پر امید تھی۔ اسے بھی یاسر کا انتظار ہوگا، وہ آئے گا اور اس کی جلدی ممتا پر اپنی سچی محبت کے پھائے رکھے گا، مگر وہ کہاں ہے؟ وہ اسے کراچی لے گئی ہوں گی۔ سناٹے میں ثنا کی آواز بہت بھاری لگی۔ صفیہ ڈر گئی، وہ اسے مار دیں گے، مگر مجھے نہیں دیں گے صفیہ، وہ بہت ضدی ہے، جو سوچ لیتی ہیں کر کے رہتی ہیں، چپ رہو، کیوں ماریں گی، بہت لاڈ کر رہی ہوں گی۔ صفیہ نے اسے تھپکی سی دی۔ انہوں نے سوچا اور یاسر کی شادی کر دی، جب سوچا مجھے گھر سے نکال دیا، اور اب انہیں صرف مجھ سے ہی نفرت ہے۔ میں نے ہمیشہ ان کا خیال رکھا کہ یہ یاسر کی امی ہے، پھر بھی آخر لوگ نفرت کرتے ہی کیوں ہیں؟ پھر ایسی نفرت، دیکھو صفیہ کتنا اندھیرا اور کتنا سناٹا، روز وہ ہوتا تھا میرے پاس تو کتنی روشنی ہوتی تھی، مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ صفیہ میرے ابا چلے گئے، اماں بھی گئیں، یاسر بھی، بھائی بھی مجھے چھوڑ گئے۔ میں سمجھتی تھی میرا عنصر، میرا بیٹا میرے پاس رہے گا ہمیشہ، میں اس کے لیے کبھی نہیں روں گی، مگر وہ ابھی سے چلا گیا۔ وہ کہیں گیا نہیں ثنا، اسے لوگ لے گئے ہیں، ورنہ وہ کہاں جاتا تمہارے بغیر؟ دادی ہیں وہ، بہت ارمان تھا انہیں تو لے گئیں، لے آئیں گی۔ ارمان تو تھا انہیں یاسر کے بیٹے کا، میرے بیٹے کا نہیں، میں اسے جا کر دیکھ آؤں صفیہ۔ اتنا دل خراش لہجہ تھا ثنا کا۔ صفیہ کی پلکیں بھیگ گئیں، دل کچھ ہونے لگا۔ اے اللہ اس کی ممتا ٹھنڈی رکھنا، صبر سے کام لو ثنا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کب تک صبر کروں؟ انہوں نے بلا وجہ مجھ سے ضد باندھ دی، یاسر کی شادی کر دی، میں صبر کرتی رہی، کیا وہ کچھ دن انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ مگر پھر انہوں نے مجھے گھر سے نکالا اور یاسر کو میری طرف سے بھڑکایا۔ جب مجھے عنصر کی نوید ملی، میں پنڈی آ گئی، یہ سوچ کر، اس یقین کے ساتھ کہ اب یاسر مجھے رکھ لیں گے، میں انہیں اولاد دوں گی، میں ایمن کے ساتھ رہ لوں گی۔ مگر یاسر، اب وہ زور زور سے رو رہی تھی، انہوں نے میری بے عزتی کی، میری ایک بات بھی نہیں سنی، مجھے بولنے نہیں دیا، جو کبھی میں نے کیا ہی نہیں، جس کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ وہ الزام مجھ پر، میں تمہارے پاس آئی تو میں ہر طرف سے زخمی تھی، راستے میں سوچتی آئی کہ کہیں مرا گئی تو نہ جانے کون میری میت اٹھائے گا، زندہ رہی تو کھاؤں گی کیا، بچے کو کیسے پالوں گی، اس بچے کو کیا بتاؤں گی یہ کون ہے۔ میں نے تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا
کیا ہے صفیہ؟ کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، بھائی سے نہ شوہر سے، کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، پھر مجھے کیوں ہر جگہ سے دکھ ہی ملتے ہیں؟ میں تو کبھی شکوہ بھی نہیں کرتی کسی سے، لیکن لوگوں کو مجھ سے بہت شکوے ہو جاتے ہیں، مگر یہ سزا بہت ہے میرے لیے۔ میرا بچہ کیوں چھین لیا انہوں نے؟ صفیہ مجھے کراچی جانے دو، اسٹیشن پہنچا دو مجھے، ایک بار اسے دیکھ لو، پھر تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ صفیہ اٹھ کر بیٹھ گئی، کن الفاظ میں تسلی دے اسے؟ شدت کریا سے چہرہ سوجا ہوا تھا۔ صبر صبر ثنا، صبر کرو، جن کے بچے مر جاتے ہیں نا صفیہ، انہیں بہت جلد صبر آ جاتا ہے، میں صبر کیسے کروں؟ ثنا پھر سے سوال کر رہی تھی، اس کی آواز میں درد تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم بانجھ ہو۔ میں چپ رہی۔ انہوں نے یاسر کو بھی کچھ نہیں بتایا؟ صفیہ عورتیں ہی بانجھ کیوں ہو جاتی ہیں؟ مرد کبھی کیوں بانجھ نہیں ہوتا؟ کبھی کسی مرد سے عورت نے یہ کہا کر چھٹکارا حاصل نہیں کیا کہ تم بانجھ ہو؟ اور جب مجھ بانجھ عورت نے انہیں پوتا دے دیا تو وہ اسے چھین کر لے گئی؟ یہ کیسا انصاف ہے صفیہ؟ تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ ہر وقت نصیحتیں کرنے والی آج کیوں چپ لگ گئی؟ پلیز رحم کرو مجھ پر، بس ایک بار مجھے اس کی صورت دیکھنے دو۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، اسے دیکھ کر آ جاؤں گی، بس ایک دفعہ جانے دو مجھے۔ اس کا چہرہ سوج کر نیلا ہو گیا تھا، بال بکھرے ہوئے، وحشت زدہ، وہ پاگل لگ رہی تھی، ایک پاگل ماں کا چہرہ جو زبان حال سے کہہ رہا تھا مجھے پہچانو، میں ایک ماں ہوں جس کا بچہ اس سے چھین لیا گیا ہے۔ نہیں، تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک مہربان وقت آمیز آواز تھی، مگر شدت کریا سے وہ سن نہ سکی تھی۔ ہاں صفیہ جو دیر سے تصویر حیرت بنی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، اسی لیے وہ ثنا سے کچھ کہہ نہ سکی۔ سامنے ہی ایمن اور یاسر کھڑے ثنا کی فریاد خاموشی سے سن رہے تھے۔ یاسر کی گود میں یقیناً عنصر تھا جو اس نے آگے بڑھ کر بلکتی ہوئی ماں کو گود میں ڈال دیا۔ ثنا کو ایک لہتے گود بری بری لگی اور پھر وہ مانوس لمس، اس کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ اس نے اس نرم و خدا وجود کو سینے میں دبوچ لیا اور بالکل سکتے کے عالم میں بیٹھی رہ گئی۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ کئی منٹ بعد اس نے سر اٹھایا، سامنے یاسر اور ایمن کو کھڑا دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں بھیگی بھیگی اور لبوں پر مسکان، ثنا کے ہونٹوں پر بھی ویسی ہی مسکراہٹ تھی۔ آپا ہمیں معاف کر دیں، آنے میں دیر ہو گئی۔ وہ ثنا کے گلے میں بازو ڈال کر اس کا مسکراتا چہرہ دیکھنے لگی، بکھرے بالوں، خوفزدہ آنکھوں کے ساتھ ایک دلکش مسکراہٹ۔ ثنا نے بچے کو زور سے لپٹا لیا۔ کیسے دل کو قرار آتا ہے، کیسے جلتے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، یہ اسے بھی علم ہوا تھا۔ اور یہ لوگ وہ تھے جن سے وہ پسند تھی، دشمن سمجھ رہی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے نہ جانے کس طرح اپنی اماں سے جھگڑا کیا ہوگا۔ اب وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اس کے کانوں میں بچے کے سانسوں کی آواز کے سوا اور کوئی آواز نہ تھی۔ ہاں، اس کی آغوش گرم تھی، اس کی ممتا ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس کے جذبات پر صرف عنصر کا راج تھا۔ میرا عنصر، صرف میرا عنصر اور کوئی نہیں۔ اماں ہڑبڑا کر انہیں وہ اونگ گئی تھی۔ صفیہ نے انہیں بتایا، اماں عنصر آ گیا ہے۔ گھبراہٹ میں اماں نے تکیہ کھینچا۔ ارے ثنا، جا اندر جا، بچے کو دودھ دے، چل اندر، اللہ تیری ممتا ٹھنڈی رکھے۔ صفیہ کو بھی اب یاد آیا، اس نے بھی ثنا کو جھنجھوڑا۔ اٹھو ثنا، کمرے میں جاؤ۔ طاقتی کے باعث ثنا سے اٹھا نہیں گیا۔ ایمن نے بچے کو گود میں لے لیا۔ صفیہ ثنا کو اٹھنے میں مدد دے رہی تھی کہ یاسر نے آگے آ کر کہا، ٹھہرو، میں لے چلتا ہوں۔ اس نے ثنا کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دونوں آہستہ آہستہ اندر جانے لگے۔ ایمن ان کے پیچھے پیچھے بچے کو لیے جا رہی تھی۔ اچھا سین تھا، دل فریب نظارہ۔ صفیہ مسکرا دی۔ ایمن بچے کو اندر لٹا کر آ گئی۔ تب اس نے صفیہ کو پوری داستان سنا دی۔ آپ کا فون آیا تو ہم پریشان ہو گئے، یہ تو کراچی جانے کو تیار بیٹھے تھے، مگر میں نے کہا اماں ابھی کراچی نہیں گئی ہوں گی، اکاڑے میں ماموں جان ہیں، وہیں ہوں گی۔ تم لوگوں نے اتنی دیر کر دی، میں یہی سمجھ رہی تھی کہ تم لوگ کراچی آ ہی گئے ہوگے۔ صفیہ بولی، نہیں، پنڈی میں کوئی سواری نہیں تھی، ٹرین کا بھی وقت نہ تھا، پھر ہم نے ٹیکسی کر لی، وہ بھی سست۔ خیر ہم ماموں کے گھر پہنچے، اتفاق دیکھیں ماموں اس وقت اسٹیشن گئے تھے کراچی کے لیے ٹکٹ لینے۔ اماں کی گود میں چھوٹا بچہ تھا، ویسے اماں ہمیں دیکھ کر ہاتھ سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے بچے کو جھٹ گود میں اٹھا یا اور کہا، ہائے یہ کس کا بچہ ہے اماں، اتنا پیارا، انہوں نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ بولی، نظر نہیں لگانا، بالکل میری کاپی ہے، اور انہوں نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ میں پیچھے پیچھے، اماں ہمارے پیچھے بھاگی دہائیاں دیتی ہوئی۔ میں نے فٹ ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور دونوں کڑاپ سے اندر ٹیکسی زن سے آگے، مگر اسکول کا راستہ یہ بھول گئے تھے۔ بہت دیر میں پوچھ تاچھ
کر کے گیٹ پر پہنچے۔ وہاں گارڈ سے لمبی بات ہوئی، تب گیٹ کھلا۔ کوارٹر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سچی میں انہیں آپا کی جو حالت دیکھی تھی تڑپ گئی۔ ان کی باتیں سن کر میں تو رونے لگی۔ جب آپا ہمارے ہاں آئی تھی اور کچھ کھائے بغیر چلی گئی تھی، مجھے تب بھی بڑا رونا آیا تھا۔ صفیہ آپا، ہم اتنے ظالم نہیں ہیں، ہم اتنے ظلم کیوں کرتے ہیں؟ میں نے آپا کی کسی سے برائی نہیں سنی۔ اماں نے پتہ نہیں یاسر کو کیا بتایا کہ یہ افواہ ہو گئے، میرا برابر کہتی رہیں۔ آپا بہت اچھی ہیں، ان پر ظلم ہوا ہے، ہم انہیں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ ایمن صفائی پیش کر رہی تھی۔ تم لوگ بھی تھکے ہوئے ہو، مگر ہمارے کوارٹرز میں مہمانوں کو ٹھہرانے کی اجازت ہے نہ گنجائش، لیکن آج تم کو ثواب بہت ملا ہے۔ ویسے میں یاسر سے خفا تھی، اتنی اچھی بیوی کی قدر نہ کی اس نے، اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر خود سکون کی نیند سوتے رہے۔ وہ تنہا عذاب سہتی رہی۔ ہائے نہیں سچی آپا، یہ کبھی چین کی نیند نہیں سوئی، ان کی تو نیند ہی غائب ہو گئی تھی۔ رات کو ٹہل ٹہل کر صبح کرتے تھے۔ اچھا ایمن، میں تم لوگوں کے لیے چائے بناتی ہوں، ساتھ ہی ثنا کو بھی کچھ کھلا دینا، صبح سے اس نے کچھ کھایا نہیں۔ اور پلیز یاسر سے کہو کوئی فیصلہ کر کے جائیں، یہ مر جائے گی اور کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا میرے سوا۔ اندر سے نکلتے ہوئے یاسر نے صفیہ کی باتیں سن لی۔ بولا چائے تو ہم ضرور پی لیں گے۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی جمائیاں لے رہا تھا۔ ایمن تم اندر آؤ، ذرا مدد کرواؤ، دراصل ہم ثنا کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ کیسے آپ کو یہ فیصلہ پسند آیا؟ صفیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بہترین اور شاندار، کاش آپ نے اتنی دیر نہ کی ہوتی تو ثنا کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ اس نے اس صبر کو بہت آزمایا، ناجائز طور پر۔ یاسر نے اس کے سامنے آ کر سیلوٹ مارا۔ آپ گریٹ ہیں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دراصل جس فوج کا کمانڈر آپ جیسا جوری ہو، اس فوج کے ہارنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ ثنا نے آپ کے جھنڈے تلے جنگ لڑی اور فتح اس کا نصیب بنی۔ درست کہا آپ نے، لیکن ثنا کے لیے اتنا کہوں کہ آپ جیسے مردوں سے ہر عورت نہ اتنی ثابت قدم ہوتی ہے نہ ہی صابر۔ پلیز عورت کو اس کی طاقت سے زیادہ نہ آزمائیں، اور ثنا جیسی لڑکیاں جو آپ مردوں کی زیادتیاں سہ رہی ہیں، ان پر رحم بھی کریں اور انصاف بھی۔ میں صبح یہ اعلان ملک کے چپے چپے پر پہنچا دوں گا، خواہ اس کے لیے ہیلی کاپٹر چارٹر کرنا پڑے۔ کاش کہ آپ میں قوت فیصلہ ہوتی تو یہ دن نہ آتا۔ آپ کمزور مرد ہیں، آئندہ ذرا احتیاط کریں۔ دونوں بیویوں سے انصاف کرنا بھی مردانگی کی دلیل ہوتی ہے۔ میں آپ سے ہدایت لیتا رہوں گا مائی لارڈ۔ مزاح نہ کریں، یہ وقت مزاح کا نہیں ہے۔ وہ بگڑی تو رونے کا بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ مزاح کا بھلا اور کب موقع ملے گا۔ میں دعا کروں گا کہ آپ بھی کوئی مجھ جیسا انصاف پسند جیون ساتھی ملے، آمین۔ لیکن میں آپ کے لیے خود بھی کوشش کروں گا۔ آئے ہائے، خالہ نے خوش ہو کر ایک بار پھر تکیہ چھوڑا۔ یہ بچہ تو بہت ہی اچھا ہے، دیکھو ذرا۔ پھر انہیں کوئی مخاطب نظر نہ آیا تو یاسر سے ہی بولی، ہاں بیٹا، صفیہ کو بھی اسکول کی نوکری اور اس کوارٹر سے نجات ملے، بہت کر لی نوکری، اب اپنا گھر سنبھالے۔ جی خالہ جان۔ یاسر نے گردن ہلائی، پھر صفیہ کے قریب ہو کر چپکے سے بولا، ویسے اور کوئی رشتہ نہ ملا تو میں حاضر ہوں، خاصا تجربے کار شوہر ملے گا، سوچ لے۔ صفیہ نے چڑ کر منہ پھیر لیا، در پھٹے منہ، مسخروں کو میں پسند نہیں کرتی۔ ثنا باہر آ رہی تھی، اس نے لباس تبدیل کر دیا تھا، چہرے کی کیفیت پہ خاصا فرق تھا۔ ایمن بچے کو لیے ہوئے تھی، دروازے کے پاس ثنا کا بیگ رکھا تھا، وہی بیگ جسے لے کر وہ صفیہ کے پاس آئی تھی۔ صفیہ چائے لے کر آئی، بسکٹ بھی ساتھ تھے۔ یاسر ڈرائیور کو چائے دے آیا۔ سب چائے سے فارغ ہوئے تو اذان فجر ہو رہی تھی، سب نے نماز ادا کی، پھر ثنا صفیہ سے لپٹی، اماں سے دعائیں سمیٹی۔ صفیہ نے بچے کو پیار کیا، ثنا جذباتی ہو رہی تھی۔ میں تمہارے احسانات کا بدلہ کیسے ادا کروں گی؟ اس کے لیے حاتم حاضر ہے، یاسر نے خوشی سے کہا۔ اگر ایمن تحریری اجازت نامہ دے تو، جیسا کہ ثنا نے ایمن کے لیے لکھا تھا، کتنا شوق ہوتا ہے مردوں کو بیویاں پالنے کا۔ توبہ اللہ، صفیہ بنا گئی۔ صفیہ، میں نے یہ فیصلہ درست کیا ہے نا؟ باہر یاسر کو معاف کرنے کا؟ ثنا رک کر بولی۔ وہ دروازے پر پہنچ گئے تھے، یاسر آگے جا چکا تھا، نہ صرف معاف کرنے کا بلکہ اس پر اعتماد کرنے کا بھی، اور ساتھ کا بھی۔ یاسر نے رخصتی کلا سن کر ٹھٹکنے کی اداکاری کی۔ کیا آپ بھی رخصتی ہیں؟ صفیہ نے چلا کر ثنا سے کہا، ثنا منع کرو اپنے شوہر کو، نامدار کو، میں پٹائی بھی کر دیتی ہوں، لحاظ نہیں کرتی، آیا سمجھ میں؟ اب وہ ایمن کو گلے لگا رہی تھی۔ ثنا نے سمجھنے والے انداز میں یاسر کو دیکھنے لگی۔ وہ دروازے پر کارٹون بنا رہا تھا۔ صبح کی روشنی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی، ایک حسین خوشگوار صبح کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ مسافروں کے چہرے اس صبح سے تاب ناک کی وصول کر رہے تھے۔ ٹیکسی ہارن دے کر آہستہ آہستہ کھسکنے لگی۔ اسکول میں پہلا کام ثنا کا استعفیٰ ہوگا۔ صفیہ کے لبوں پر تبسم تھا، وہ کارٹون دیکھ رہی تھی جو یاسر نے بنایا تھا۔ یہ شخص کیا جیب میں مار کر لیے پھرتا ہے، کبھی پوچھوں گی۔ اندر کے کمروں کا دروازہ بند کرنے کی نیت سے اسے آگے گیا۔ وہاں بھی ایک کارٹون موجود تھا، صاف طور پر صفیہ کا کٹ۔ سمجھ لو یہ مسٹر، بیوی کے آنسو نہیں تھمتے، میاں مسخرے پن میں آگے آگے۔ سورج نے کرن پھینکی تھی، آنکھیں چدیا گئیں، ہنسی آ گئی۔